ناول فینٹیسی میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ناول ہے حسین لمحے گلاب روتیں، جس کی رائٹر ہیں بشریٰ احمد۔ ناول کی طرف جانے سے پہلے آپ سب میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کرنا نہیں بھولیں۔ تو آئیے چلیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ پچھلے 10 سالوں میں وہ کل ملا کے 4 بار ملتان آئی تھی۔ ایک بار چھوٹے ماموں کی شادی، اگلی بار مونا خالہ کا نکاح، اس سے اگلی بار نانی جان کی وفات، اور چوتھی بار اس وقت آنا ہوا جب وہ میٹرک کے امتحانات دے کر فارغ ہوئی تھی۔ ابو کی شارجہ میں جاب تھی، امی انہیں چھوڑ کر سال کے سال پاکستان چکر لگانا پسند نہیں کرتی تھی۔ شوہر پرست خاتون تھیں اور شوہر کی سہولت اور آرام انہیں مائکے سے زیادہ عزیز تھا۔ رہ گئے ان کی تینوں بچے، تو یہ لوگ بھی اپنی پڑھائیوں اور امتحانات کے ٹف شیڈول میں الجھے ہوئے تھے۔ ننیال پاکستان میں ہونے کے باوجود آنے کے لیے کوئی مضبوط بہانہ ہی چاہیے ہوتا تھا، اور سارا کے پاس اس بار خاصا مضبوط بہانہ تھا۔ گریجویشن کے پیپرز دے کر وہ فارغ تھی۔ دوسری طرف نانا جان امی نے سخت خفا، بوڑھے باپ کی تنہائی کا احساس نہیں، وہ فون کر کے ہر تیسرے دن امی پر برستے اور امی ہکا بکا سنتی رہ جاتی۔ یہ بھی نہ کہہ پاتی کہ 4 بیٹوں اور ڈھیروں پوتے پوتیوں کے درمیان تنہائی کیسی، لیکن امی نانا جان کی چہتی ہی اس لیے ہی تھی کہ سنتی سب کچھ تھی، بولتی کچھ نہ تھی۔ ویسے تو نانا جان شروع سے ہی ایسے تھے، لیکن بڑھاپے میں خصوصاً نانی جان کی وفات کے بعد تو اور سنکی ہو گئے تھے۔ خیر، اس بار امی نے سارا کو پاکستان بھیجنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ سارا کو ہر دفعہ گھر میں بہت سی تبدیلیاں نظر آتیں۔ بڑے ماموں کا غصہ پہلے سے بڑھ کر ہوتا۔ نانا جان کچھ چڑچڑے ہو چکے تھے۔ بڑے سے حویلی نما گھر کے قدیم طرز تعمیر میں زمانے کی جدید رجحانات کے مطابق تبدیلیاں ہوتی رہتی۔ کتنا عجیب سا تضاد تھا اس گھر میں۔ کمروں میں اوپر کی جانب نظریں دوڑائی جاتی تو بڑے بڑے شہتیروں اور لکڑی کی کڑیوں والی اونچی چھتیں نظر آتیں۔ نظریں دیواروں سے ہوتی ہوئی نیچے پہنچی تو کارپیٹڈ کمرے، جدید فرنیچر، زبردست انٹیریئر۔ انٹیریئر ڈیکوریشن اور ریشم کے دبیس پردے اس تضاد کو اور نمایاں کر دیتے، لیکن باقی سب کی طرح سارا کی نظروں میں بھی یہ سب کچھ جچا ہوا تھا۔ بڑے بڑے برآمدے، وسیع و عریض صحن عبور کر کے بڑی سی دیوڑی اور پھاٹک نما دروازہ تھا۔ اس بار سارا کی آمد ہوئی تو چھوٹے ماموں کی میت میں گھر میں داخل ہونے تک اسے یہی لگا جیسے کسی اور جگہ آ گئی ہو۔ پھاٹک اور دیوڑی کی جگہ دیو خامت آہنی گیٹ اور پھسلتی چمکتی ٹائلوں والے پورچ نے لے لی۔ وہ صحن جسے گرمیوں میں عبور کرتے ہوئے سر سے پاؤں تک پسینہ بہہ بہہ کر حال خراب کر دیتا تھا، اب اس کی لمبائی چوڑائی انتہائی ضرورت کے مطابق رہ گئی تھی۔ ایک طرف چھوٹا سا لان بنا لیا گیا تھا، دوسری طرف 2 کمرے، کچن اور باتھ روم پر مشتمل چھوٹا سا لشکار مارتا پورشن، جس کے آگے باقی گھر اور مدھم پڑ گیا تھا۔ یہ ساری تبدیلیاں تو سارا نے گاڑی سے اتر کر کمرے میں جانے تک کے مختصر سے سفر میں نوٹ کر لی تھی۔ باقی تبدیلیاں اس کو آہستہ آہستہ پتہ چل رہی تھیں۔ مثلاً منزا ممانی کا موڈ آج کل خوشگوار رہنے لگا ہے۔ اس کا سبب عمر بھائی کی مستقل پاکستان آمد ہے۔ سعدیہ ممانی اور عافیہ ممانی کے تعلقات، جو خاصی روایتی سے تھے، آج کل بہناپے اور دوستی کی نئی حدیں عبور کر رہی ہیں۔ وجہ یہ ہرگز نہیں کہ اس عمر میں دونوں ممانیوں نے اتفاق میں برکت ہے ٹائپ کی کوئی سبق آموز کہانی پڑھ لی۔ ایسی کہانیاں تو اوائل عمری میں جس وقت کبھی نصابی کتاب میں پڑھی تھی، اس وقت درخور اتنا نہ جانا۔ اب تو دونوں خواتین جوان اولادیں کی مائیں تھیں، بھلا اخلاقی کہانیوں کا اثر کہاں ہونا تھا؟ دونوں ممانیوں کے تعلقات جو کبھی خوشگوار نہیں تھے، تو اس کی وجہ مزاجوں میں
تفاوت نہیں بلکہ ہم آہنگی تھی، لیکن اب بچوں کے جوان ہونے کے بعد ایک دونوں کو ہی احساس ہوا کہ تعلقات بگاڑنے میں کیا مزیداری، عظمت اور بڑائی کا تقاضا تو یہ ہے کہ سب مل جل کر ہنس کھیل کر زندگی گزاریں۔ اس عظیم فلسفے کے پیچھے اصل کہانی یہ تھی کہ سعدیہ مومانی کو اپنی زویا کے لیے عافیہ مومانی کا ساتھ پسند تھا اور عافیہ مومانی کے نزدیک ثانیہ کے لیے سعدیہ مومانی کا آن فیورٹ تھا۔ لڑکے دونوں ہیرا تھے تو لڑکیاں بھی بہت پیاری تھیں، بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ نوجوان نسل کے لیے کسی بھی فرد کے دل میں رتی بھر بھی کھوٹ نہیں تھا، سب ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے۔ یہ نانا جان کی تربیت تھی، بہوؤں کی تربیت تو ان کے اختیار میں نہیں تھی، بیٹوں اور پوتے پوتیوں میں ان کا رنگ چھلکتا تھا۔ خیر بات ہو رہی تھی تبدیلیوں کی۔ آخری بار جب سارا شارجہ سے پاکستان آئی تھی تو چھوٹے ماموں کے گھر شاہ زمان اور شاہزل تھے۔ اس بار 3 سالہ شاہ میر کا اضافہ ہو چکا تھا۔ چھوٹے ماموں باقی تینوں بھائیوں سے کافی چھوٹے تھے کیونکہ بیچ میں 5 خالاؤں کی طویل قطار تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کو نانی جان پر رحم آیا تو جھونکے کے طور پر چھوٹے ماموں کو ان کی گود میں ڈال دیا، ورنہ وہ تو مونا خالہ کے بعد اپنی طرف سے فل سٹاپ لگائے بیٹھی تھی۔ بہرحال آج کل چھوٹے ماموں کے تینوں بچے گھر کی رونق تھے۔ تینوں جٹھانیاں ان بچوں پر جان چھڑکتی تھیں۔ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ اپنے بچے جوان ہو جانے کے بعد خواتین کا دل خود بخود کسی چھوٹے بچے کی طرف ہمکنے لگتا ہے۔ حالانکہ جب اپنے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ماؤں کی حسرت آمیز خواہش یہی ہوتی ہے کہ بچے جب بڑے ہو جائیں گے تب ہی سکون ملے گا۔ شاید یہی خواتین کی فطرت ہے۔ بہرحال ڈھیر سارے کزنز کے بیچ سارا کی شب روز خاصے خوشگوار گزر رہے تھے۔ بڑے ماموں کی روشی بجو آپی شادی شدہ تھی، پھر ماہین تھی، وہ سارا کی ہم عمر تھی۔ عمر تینوں بہنوں سے بڑا تھا لیکن ہنوز کنوارا تھا۔ وہ گھر بھر میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ اس کا اندازہ سارا کو اب تک کے قیام میں بخوبی ہو گیا تھا۔ گھر بھر سے بظاہر نانا جان صرف اسی کے نام کی مالا جپتے تھے۔ نانا جان بڑھاپے اور بیماری کے باعث انتہا کے چڑچڑے ہو چکے تھے، کسی کے قابو نہ آتے۔ دوا کھلانی ہو، ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہو یا کھانا کھلانا ہو، سب کے 1000 کوششوں کے باوجود سر پٹک کر رہ جاتے۔ صرف عمر تھا جو نہ جانے کیا جادو رکھتا تھا کہ نانا جان اسے خوش تھے۔ خیر عمر سے صرف نانا جان ہی خوش نہیں تھے بلکہ چاروں ماموں ان کے متعارف تینوں ممانیاں ان پر واری صدقے، چوتھی تو خیر ان کی اپنی والدہ محترمہ تھیں۔ ان کی محبتوں کے کیا کہنے۔ بڑے ماموں کے بعد ابصار ماموں تھے، ان کے 3 بچے تھے، اون، ولید، زویا۔ پھر عزیر ماموں تھے، بچے 2 ہی اچھے کی پالیسی پر عمل پیرا تھے۔ ان کے 2 بچے تھے، سعد اور ثانیہ۔ چھوٹے ماموں اور مصباح مومانی بیٹی کی شدید آرزو رکھتے تھے، لیکن 3 شاہانہ مزاج شہزادوں کے بعد مزید کوئی رزق افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ ناموں کا اثر مزاج پر پڑتا تھا، ان کا تجربہ انہیں بخوبی ہو گیا تھا۔ مزید انہوں نے کہیں سے سن لیا کہ شاہی گھرانوں میں اولاد اپنے والدین کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کرتی، بس اسی وجہ سے دونوں میاں بیوی ان تینوں بیٹوں پر ہی قناعت کر چکے تھے۔ آج صبح سے ہی گھر میں ہنگامہ سا مچا ہوا تھا۔ صبح کا وقت ویسے بھی افراتفری کا ہوتا تھا اور جو کبھی کبھار نانا جان سب کے ساتھ ناشتے کی میز پر آ بیٹھتے تو افراتفری 2 چند ہو جاتی۔ آج بھی دن کا آغاز ایسے ہی ہنگامہ پرور انداز میں ہوا تھا۔ انجام نہ جانے کیا ہوا۔ زویا بیٹھی بیٹھی ٹھنڈی سانسیں بھر رہی تھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ نانا جان کی نظریں سیدھی اس پر پڑی تھی۔ کچھ نہیں، ابا جان، وہ گڑبڑا کر رہ گئی۔ دادا کو وہ سب ابا جان ہی کہتے تھے۔ پھر صبح صبح اتنی سستی سے کیوں بیٹھی ہو؟ کالج نہیں جانا؟ زویا ان کی نظروں میں آ گئی تھی، اس لیے بچنا محال تھا۔ پیپرز ہو گئے ہیں ابا جان، اب تو فارغ ہوں، وہ منمنائی۔ فارغ ہو تو پھر ناشتہ بنا لیا کرو، ایک تمہاری مائیں ہیں، روز دیکھتا ہوں صبح سے ہی اٹھ کر کچن میں جٹ جاتی ہیں۔ اس عمر میں بھی آرام نہیں ہے، ذرا بلا کر لاؤں انہیں، میں سمجھاؤں گا کہ اب
बेटियों से भी काम करवा लिया करें, वरना अगले घर जाकर नाक कटवा देंगी। वो शुरू हो गए थे। सारा को ज़ोर की हंसी आई थी, जिसे छुपाने के लिए वो कप पर झुक गई थी। ज़ोया बुरी फंसी थी। हाँ तो क्या कह रहा हूँ, बुला कर लाओ अपनी माँ को। ज़ोया के अपनी जगह पर बराजमान देखकर उन्होंने गुस्से से कहा, अम्मी और चची सो रही हैं, अब्बा जान नाश्ता माहिन और सानिया बना रही हैं। ज़ोया को बताना ही पड़ा। सारा बगौर नाना जान के तासुरात देख रही थी, जो महज एक लम्हे को गड़बड़ाए थे। फिर उनकी बड़बड़ाहट दोबारा शुरू हो गई। कमाल है, इतनी देर तक सोएंगी तो फिर घर में बरकत कैसे होगी? और कैसी माएँ हैं, औलाद का ख्याल नहीं, इतनी मुश्किल पढ़ाइयाँ करके ज़रा ज़रा सी तो शक्लें निकली हुई हैं बेचारियों की, ऊपर से घर भी संभालें। सेहत तो देखो छटांग भर की हैं, बोझ पूरे घर का लाद रखा है। दूध क्यों नहीं पीती हो तुम लोग? और सारा, तुम खाली पेट चाय क्यों पी रही हो? पोतियों के लिए अचानक उठने वाली हमदर्दी की लहर ज़रा थमी तो उन्होंने नवासी का भी ख्याल आया। नाना जान, मैं स्लाइस ले चुकी हूँ, सारा ने सादतमंदी से फ़ौरन जवाब दिया। उसे अपने गुस्सेले और चिड़चिड़े से नाना से खुसूसी उनसियत थी। कभी कभार तो उसे नाना जान पर वैसा ही प्यार आ जाता जैसे शामिर और शागुल वगैरह पर। स्लाइस से भला पेट भरता है, पराठे खाया करो। अपनी माँ को देखा है तुमने, वैसे घी के पराठे खाती थी, तभी तो सेहत अब तक अच्छी है। बल्कि ऐसा करो, आज तो मेरे लिए भी पराठा बनाओ। कहाँ है मिसबा? उन्होंने छोटी बहू की तलाश में नज़रें दौड़ाईं। जी अब्बा जान, मिसबा मुमानी फ़ौरन किचन से निकली थी। बेटा मेरे लिए आज मीठा पराठा बना दो। उन्होंने अपना फरमाइशी प्रोग्राम उस बहू के सामने पेश किया, जो उनकी हर बात बिला चूचरा मान लेती थी। मामा, हम भी मीठा पराठा खाएंगे। शाहजमान और शाहजिल ने नारा बुलंद करने पर ही इक्तफा नहीं किया था, बल्कि हाथ से दूध के गिलास भी परे खिसका दिए थे। और मामा, मैं तो लंच के लिए भी मीठा पराठा ही लेकर जाऊंगा। शाहजिल थोड़ा और फैल गया था। मिसबा मुमानी ने क़दरे बेबसी से हाथ में पकड़े लंच बॉक्सेस पर नज़र डाली। अभी उन्होंने बच्चों के लिए लंच बॉक्सेस तैयार किए थे, और अब ये नई फरमाइश। ऐन उसी लम्हे बड़े मामू कमरे में दाखिल हुए थे। कौन खा रहा है मीठा पराठा? उन्होंने आवाज़ें सुन ली थी। अब्बा जान बनवा रहे हैं, शाहजमान ने फ़ौरन बताया। अपना जिक्र गोल कर दिया। पता था ताया जान से डांट पड़ सकती है। कमाल है अब्बा जान, शुगर की कुछ खबर है आपको? वो खफा हुए। हाँ, 34 रुपये किलो चल रही है। लेकिन मियाँ, इसका ये मतलब भी नहीं है कि बंदा चीनी खाना ही छोड़ दे। उन्होंने बेनियाजी से कहकर अखबार संभाल लिया। मैं चीनी की कीमत नहीं पूछ रहा, आपके शुगर लेवल की बात कर रहा हूँ। वो झिंझलाए। अरे जाओ, मैं नहीं मानता तुम्हारी डॉक्टरी को, ऐसे ही शोशे छोड़ते रहते हो। पता भी है मेरी शुगर टेंशन से बढ़ती है, चीनी खाने ना खाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने अपना फ़लसफ़ा बयान किया तो बड़े मामू सर पकड़ कर रह गए। वो डॉक्टर थे, लेकिन नाना जान ने कभी उन्हें या उनकी डॉक्टरी को दरखोर एतना ना किया था। ब्लड प्रेशर में इजाफे का सबब उनके नज़दीक मैदे की गर्मी थी, लिहाजा नमक का परहेज़ क्या माने। कोलेस्ट्रॉल नाम की किसी चीज़ को मानते ही नहीं थे। बकौल उनके, अगर चिकनाई से हार्ट अटैक हो सकता तो सबसे पहले भैंसों को होता, जिनके दूध से सेर और देसी घी निकलता है। शुगर टेंशन से बढ़ती है, और टेंशन का सबसे बड़ा सबब उनके लिए खुसूसी तौर पर पक्के बेजायका और फीके परहेजी खाने थे, जिनको देखते ही दिमाग ख़राब हो जाता है। कहाँ मामू की डॉक्टरी और कहाँ उनकी मंतखें। बहरहाल मामू ने आने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो फिल वक्त मिसबा मुमानी को हुआ था, जिनके बच्चों ने फटाफट दूध के गिलास लबों से लगा लिए थे। उमर को गए कितने दिन हो गए। नाना जान की तवज्जो अल्लाह अल्लाह करके मीठे पराठे से हटी तो उन्हें उमर याद आ गया, जो इन दिनों इस्लामाबाद गया हुआ था। अभी तो 10-12 दिन ही हुए हैं। सानिया चाय रखने आई थी, उसी ने जवाब दिया। कब तक आएगा? आ जाएंगे अब्बा जान, 2-4 दिन में। ये जवाब भी उसी की तरफ से आया था। ये 10-12 और 2-4 क्या होते हैं? मुझे सही बताया करो।
اف اللہ، اب تو عمر بھائی کو واقعی آ جانا چاہیے، ابا جان صرف انہی کے قابو میں آتے ہیں۔ زویا نے سارا کے کان میں گھس کر سرگوشی کی۔ یہ عمر بھائی میں ایسے کون سے گن ہیں جو آتے ہی ہر چیز کو سنبھال لیں گے؟ سارا پوچھنا تو چاہتی تھی، لیکن نانا جان کی نظریں اپنے آپ پر مرکوز پا کر بلا وجہ ہی ایک اور سلائس اٹھا کر پلیٹ میں رکھ لیا۔ اسے عمر کو دیکھے ہوئے عرصہ بھی تو ہو گیا تھا۔ آخری بار جب وہ پاکستان آئی تو عمر تعلیم کے غرض سے امریکہ میں مقیم تھا۔ افی آپی کی شادی کی تصویر اور مووی ہی تازہ ترین ذریعہ تھی عمر سے واقفیت کا۔ پرسنالٹی تو اس کی واقعی اچھی تھی، باقی کیا خصوصیت تھی اس کے متعلق باقی گھر والے اسے وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہتے تھے، اور سب کی زبانی اس کے متعلق سن کر اسے بھی عمر کو دیکھنے کا اشتیاق ہو گیا تھا۔ ولید کہتا تھا عمر بھائی چالاک ہیں، اپنے آپ کو ہر کسی کے مزاج کے مطابق ڈھال لیتے ہیں، اسی لیے ہر کسی کی گڈ بکس میں ہیں، اور ان کے نزدیک ان میں اور تو کوئی خاص بات نہیں، بس گھر کے پہلے بچے تھے ہی اسی لیے لاڈلے ہیں، ورنہ اوصاف میں تو ہم بھی ان سے کم نہیں۔ لیکن سعد ان سے ہر درجہ امپریس تھا۔ اس کے نزدیک ان جیسا انٹلیکچوئل شخص خاندان میں دور نزدیک اور کوئی نہیں تھا۔ رہ گئے ماہین، زویا اور ثانیہ، جو بغیر کسی خاص وجہ کے ہی عمر بھائی کے ہی نام کی گردان کیے جاتی۔ ایسے میں سارا کو اگر ان سے ملنے کا شوق ہو گیا تو ایسا بے معنی بھی نہ تھا۔ عمر سے ملاقات تو پتہ نہیں اور کتنی دنوں میں ہونا تھی، البتہ ماہ رخ امتیاز سے اسی روز ہو گئی۔ ہوا یہ کہ صبح کی کاموں سے فراغت پا کر سب لڑکیاں جب پچھلے برآمدے کی سرخ چکنی اینٹوں والے صاف ستھرے فرش پر آلتی پالتی مارے کسل مندی سے بیٹھی ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی تو ولید وہاں چلا آیا تھا۔ ابھی انکل احسان اللہ کا فون آیا ہے، وہ شام کو آ رہے ہیں۔ اس نے اطلاع دی تو سب کے منہ لٹک گئے۔ سارا نے قدرے اچنبھے سے ان کے تاثرات کا ملاحظہ کیا۔ خیریت؟ کون ہیں یہ احسان اللہ صاحب؟ ان کی اتری ہوئی شکلیں دیکھ کر اس کے ذہن میں کوئی خوفناک سی شکل والے صاحب کے آ گئے تھے۔ ابا جان کے برسوں پرانے عزیز جان دوست ہیں۔ ماہی نے سستی سے ٹانگیں مزید پھیلائیں۔ نانا جان کی طرح کے ہیں؟ سارا نے ان کی شکلیں دیکھ کر اندازہ لگانا چاہا۔ ارے نہیں، انکل تو بہت اچھے ہیں، اتنے مزے کی باتیں کرتے ہیں۔ ثانیہ نے جلدی سے وضاحت دی۔ تو پھر یوں کیوں بیزار ہو گئے ہو تم لوگ؟ بات یہ ہے کہ محترمہ سارا احمد صاحبہ، ان لوگوں کی بیزاری کی اصل وجہ انکل احسان اللہ ہرگز نہیں بلکہ ماہ رخ امتیاز صاحبہ ہیں، جنہیں احسان اللہ صاحب کے اکلوتے بیٹے کی اکلوتی اولاد ہونے کا شرف حاصل ہے، اور اپنے دادا جان کے پک اینڈ ڈراپ کی بھاری ذمہ داری انہی کے ناتواں کاندھوں پر ہے۔ ولید نے خاصی تفصیل سے بتا کر اسے الجھن سے نکالنا چاہا۔ جی ہاں، زویا نے بھی لب کھولے۔ بات اگر محض پک اینڈ ڈراپ کی حد تک رہتی تو کافی قابل قبول تھی۔ مسئلہ پک اینڈ ڈراپ کے درمیانی 2 گھنٹے کا ہے جو وہ ہمارے گھر ہی گزارتی ہیں۔ کیوں، تمہیں سعد کی طرف سے کوئی خطرہ ہے؟ سارا نے ہنستے ہوئے اسے چھیڑا۔ ایویں مجھے بھلا کیا خطرہ ہونا ہے؟ زویا نے فوراً وضاحت دی۔ بہرحال عمر بھائی کو واقعی آ جانا چاہیے۔ ماہر نے باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ کیا مطلب ہے؟ اس بار سارا ذرا چیخی تھی۔ یعنی ماہ رخ امتیاز کو بھی عمر بھائی سنبھالیں گے؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ جی ہاں، کیونکہ یہ محترمہ آتی ہی عمر بھائی کے لیے ہیں۔ اوہ، اب سمجھی، یعنی کہ تمہاری نئی بھابھی۔ وہ اپنے تئیں میں معاملے کی تہہ تک پہنچی۔ ہائے اللہ نہ کرے، ماہین دہل گئی تھی۔ تو ہیں ایسے ہی، اوپر سے ماہ رخ بیوی بن گئی، پیارے سے بھتیجا بھتیجی کھلانے کا خواب چکنا چور ہو جائے گا، اور جب دونوں میاں بیوی انٹلیکچوئل ہوں گے تو ان کے گھر شیکسپیئر اور جارج برنارڈ جنم لیں گے۔ ماہر نے باقاعدہ جھرجھری لی۔ کچھ نہیں ہوتا، تم میرے بھتیجا بھتیجی کو کھلا لیا کرنا، زویا نے تسلی دی۔ ولید اگر موجود نہ ہوتا تو ماہر زویا کی اس پرخلوص پیشکش کا اچھی طرح سے جواب دیتی۔ ولید ماہر کی نسبت بچپن سے طے تھی، اس حوالے سے اکثر چھیڑ چھاڑ ہوتی رہتی تھی۔
وہ تو شکر ہے ولید شرافت کے جون میں تھا جو اپنی بہن کی بات سنی انسنی کرتا وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ مجھے تو صبح ہی پتہ چل گیا تھا کہ آج کا دن کیسا گزرے گا۔ ثانیہ نے صبح کے ناشتے کے وقت یاد کیا۔ کیا عمر بھائی بھی اس میں انٹرسٹڈ ہیں؟ سارا کو اس موضوع میں دلچسپی محسوس ہوئی تھی۔ انہوں نے کبھی کہا تو نہیں، لیکن ہمارا اندازہ یہی ہے۔ تم خود سوچو، اسکول کے زمانے سے لے کر یونیورسٹی لیول تک وہ دونوں اکٹھے رہے ہیں۔ ایک سی دلچسپیاں، ایک سی ایکٹیویٹیز، دونوں کا ریکارڈ آؤٹ سٹینڈنگ۔ ایسے میں اگر وہ ماہروق کے لیے پسندیدگی کے جذبات رکھتے ہیں تو حیرت کی بات بھی نہیں۔ ثانیہ نے غیر جانبدارانہ تجزیہ کیا۔ ہاں یہ تو ہے، سارا فوراً متفق ہوئی۔ اب تو مجھے بھی شوق ہو گیا ہے ماہروق سے ملنے کا، اور پھر ماہروق سے ملنے کے لیے اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ شام ہوتے ہی انکل احسان اللہ ماہروق آ گئے تھے۔ ٹھنڈی ہواؤں نے گرمی کی شدت کو خاصا کم کر دیا تھا۔ سب لوگ بشمول نانا جان چھوٹے سے لان میں ڈیرا ڈالے بیٹھے تھے۔ مصباح مومانی کی تینوں بچے لان میں بچھی کرسیوں کے گرد گول گول گھوم کر نہ جانے کون سی لایانی زبان میں نعرے بلند کر رہے تھے۔ چاروں دیورانیوں جیٹھانیوں میں فرصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نہ جانے کون سی گتھیاں سلجھا رہی تھیں۔ عزیر ماموں آج نانا جان کے ہتے چڑھے ہوئے تھے۔ آج وہ جلدی گھر آ گئے تھے، لیکن انہیں چونکہ پتہ تھا کہ احسان اللہ صاحب آنے والے ہیں، اس لیے ذرا سکون سے ابا جان کے سوالات کے جوابات دے رہے تھے۔ آزمائش کا پیریڈ مختصر جو تھا، نہ تو مجھے کبھی امین کی ڈاکٹری پر یقین آیا اور نہ کبھی تمہاری اکاؤنٹنسی پر۔ اتنی بڑی کمپنی نے تمہیں اب تک برداشت پتہ نہیں کیسے کر رکھا ہے۔ کرتے کیا ہو تم سارا دن دفتر میں؟ کرنا کیا ہے ابا جان، بس 2 + 2 4 کرتے رہتے ہیں۔ عزیر ماموں نے انکساری کی حد کر دی تھی۔ ہاں یہی کر سکتے ہو، ابا جان نے فوراً سر ہلا دیا۔ اور آج تم جلدی کیسے آ گئے؟ انہیں یاد آ گیا کہ روز تو عزیر ماموں کافی دیر سے آتے ہیں۔ بس طبیعت ٹھیک نہیں تھی، سر میں درد تھا۔ انہوں نے درست وجہ بیان کی۔ سر میں درد تھا؟ کیوں؟ بلڈ پریشر چیک کروا لو، عمر بھی تو اتنی ہو گئی ہے۔ بس ابا جان تھکاوٹ کی وجہ سے تھا، اب تو کافی ٹھیک ہے۔ انہوں نے ابا جان کو اطمینان دلایا۔ تھکاوٹ تو ہونی ہے، 14 گھنٹے کام جو کرتے ہو، سارا خون نچوڑ لیتی ہے یہ باہر کی کمپنیاں۔ تم خود اپنی صحت کا خیال رکھا کرو، زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں، اور لگے ہاتھوں امین کے اسپتال جا کر چیک اپ کروا لو۔ ہم تو گھر کے مرغے دال برابر سمجھے جاتے ہیں، لیکن لوگوں سے پوچھو کتنا قابل ڈاکٹر ہے وہ۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ نانا جان کو ان کی صحت کی کچھ زیادہ ہی فکر ہو گئی تھی۔ جب ہی اپنی چند لمحوں بیشتر کی گئی باتیں ذہن سے اکثر محو ہو گئی۔ عزیر ماموں کو ہنسی آ گئی۔ وہ جانتے تھے ابا جان ان سب سے کتنی محبت کرتے ہیں، لیکن مزاج کے اعتبار سے وہ یوں ہی پل میں تولا پل میں ماشا تھے۔ ان کی نصیحتیں ابھی کچھ دیر مزید جاری رہتی کہ احسان اللہ صاحب آ گئے۔ پھر نانا جان تو انہیں لے کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ماہروق ان لوگوں کے پاس لان میں بیٹھ گئی۔ سارا سے اس کا تعارف منظم مومانی نے کروایا تھا۔ سارا فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن پر خاصا یقین رکھتی تھی، اس لیے مکمل خوشدلی سے اسے ملی، لیکن ماہروق کو غالباً اپنے امپریشن کی کوئی خاص فکر نہیں تھی۔ عجیب سی بے نیازی تھی اس کے انداز میں، اس کی نظریں سرسری سے انداز میں سب کا جائزہ لے رہی تھیں۔ بالآخر مومانی وغیرہ اٹھ کر اندر چلے جانے کے بعد اس نے قدرے لاپرواہی سے پوچھا، عمر نظر نہیں آ رہے؟ ہاں نظر تو واقعی نہیں آ رہے، یہ ولید تھا۔ جتنی لاپرواہی سے اس نے پوچھا تھا، اس سے زیادہ بے نیازی سے اس نے جواب دیا تھا۔ سارا کو زور کی ہنسی آئی، جسے چھپانے کے لیے اس نے ذرا سا رخ موڑا تھا۔ ولید گھر پر تھا، یہ ماہروق کے لیے کوئی اچھا شگن نہیں تھا۔ اس سے بیشتر وہ سوال دوبارہ دہراتی، وہ ولید بھی جواب دہراتا۔ زویا نے اسے جلدی سے عمر کی اسلام آباد روانگی کے بارے میں بتا دیا، جسے سن کر اسے یقیناً آج کی شام ضائع ہو جانے کا افسوس ہوا تھا۔ آپ کب آئیں؟ اس نے توجہ سارا کی طرف کی۔ ابھی کچھ ہی دن ہوئے، سارا نے متانت سے جواب دیا۔ پہلے کبھی آپ کے متعلق کچھ نہیں سنا؟
ہاں، یہ اچانک ہی آسمان سے ٹپکی ہے۔ ولید کی زبان میں پھر کھجلی ہوئی تھی، جس پر سارہ نے اسے گھورا۔ کیا کرتی ہیں آپ؟ محروق کو وقت تو بہرحال گزارنا ہی تھا، اس لیے سارہ سے بات چیت کا آغاز کیا۔ یہ پوچھیے کیا کچھ نہیں کرتی؟ کیا مطلب؟ محروق کو حیرانی ہوئی۔ مطلب یہ کہ عمر بھائی کے بعد یہ ہمارے خاندان کی دوسری قابل ترین ہستی ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز میں ماسٹرز کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ویکلی میگزینز کے لیے آرٹیکلز لکھتی ہیں، شاعری سے بھی دلچسپی ہے، اور ادب تو ایک طرف، روسی اور انگریزی ادب کو بھی اس کی گہرائیوں تک کھنگال چکی ہیں۔ ولید کی زبان فراٹے بھر رہی تھی اور سارا غش کھانے کو تھی۔ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ماسٹرز، اور وہ ابھی تو اس کا بی اے کا رزلٹ بھی نہیں آیا تھا، جس میں اس کی اکنامکس کی سپلیمنٹری پکی تھی۔ یہ اسے پہلے سے پتا تھا۔ اخبار اس نے کبھی توجہ سے پڑھا ہی نہیں، کجا کہ میگزین کے لیے لکھنا، شاعری تو دور کی بات، اسے نثر کی سمجھ نہیں آتی، اور ادب سے محض اتنا لگاؤ تھا کہ وہ بہت باادب تھی۔ وہ منہ کھولے ولید کو دیکھ رہی تھی۔ ثانیہ نے کہنی ماری، منہ تو بند کر لو۔ سوری۔ ماہین نے بھی سرگوشی کی۔ زویا بھی آنکھوں ہی آنکھوں میں نہ جانے کیا بتانا چاہ رہی تھی۔ معروف کو اچانک ہی اس کی شخصیت میں دلچسپی محسوس ہوئی۔ ابھی وہ سارہ سے کچھ اور پوچھنا چاہ رہی تھی۔ کہ اون اور ساتھ کی آمد ہوئی۔ اون کا چہرہ تو محروق کو دیکھتے ہی کھل اٹھا تھا۔ او گاڈ، آج تو محروق آئی ہیں؟ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ ہی کے متعلق سوچ رہا تھا۔ اون نے آتے ہی خوش مزاجی کا مظاہرہ کیا۔ اچھا، کیا سوچ رہے تھے؟ محروق کی طرف متوجہ ہوئی۔ بکواس کر رہا ہے یہ، اس کی بات پر یقین مت کیجیے گا۔ پچھلے 4 گھنٹوں سے میں اس کے ساتھ ہوں، اور ان 4 گھنٹوں میں اس کے دماغ کی سوئی ایک ہی جگہ اٹکی ہوئی تھی کہ اگاتھا کرسٹی مرد ہے یا عورت۔ سعد نے جھٹ اون کے دعوے کی تردید کر ڈالی، جس پر اون نے اسے گھورا، جبکہ محروق کو اپنی دلچسپی کا موضوع مل گیا۔ اگاتھا کرسٹی کی جنس کی وضاحت کرنے کے بعد اس کی تصانیف پر بات کرنے لگی تھی۔ اس کی توجہ اپنے اوپر سے ہٹنے پر سارہ نے شکر ادا کیا۔ پوچھوں گی ولید سے، یہ کیا الٹی سیدھی ہانک رہا تھا وہ؟ سارہ نے پکا ارادہ کیا۔ ماہین اور ثانیہ چائے کا انتظام کرنے کچن میں جا رہی تھی۔ سارہ نے بھی انہی کے ساتھ کھسکنا مناسب سمجھا، کیونکہ یہاں اب اگاتھا کرسٹی کے بعد موبسا کی جنس کے اوپر بحث شروع ہو چکی تھی۔ دوپہر کی 2:30 بج رہے تھے۔ سب لوگ کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں محو استراحت تھے۔ صرف ایک سارہ تھی جو بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ صبح اتنی دیر سے سو کر اٹھی تھی کہ اب 1000 کوششوں کے باوجود آنکھوں میں نیند کی آمد نہیں تھی۔ کچھ دیر تک تو کروٹیں بدلنے کے بعد خاموشی سے زویا کا بازو اپنے اوپر سے ہٹا کر چپلیں پہنتی، بالوں کی کچڑ لگاتی باہر نکل آئی۔ پہلے تو ادھر ادھر بھٹکتی پھرتی رہی۔ اتنے بڑے سے گھر میں بے فکری سے گھومنا اچھا لگتا تھا۔ جب تھک گئی تو نانا جان کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ بھی جاگ رہے تھے، اسے دیکھتے ہی کھل سے گئے تھے۔ سارہ کو ان کی تنہائی پر افسوس ہوا۔ سب لوگ اگرچہ ان کا خیال رکھتے تھے، لیکن پھر بھی بڑھاپے میں انسان ہر وقت کسی کی کمپنی کی خواہش دل میں رکھتا ہے۔ اس کا اندازہ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر ان کے چہرے پر پھیلے خوشی کے تاثرات سے ہو رہا تھا۔ باقی سب تو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی روٹین لائف میں مصروف تھے۔ لڑکیاں گھر کے بکھیڑوں میں الجھی تو لڑکے پروفیشنل لائفز میں قدم جمانے چکروں میں گرفتار۔ لیکن میں تو فی الوقت فارغ ہوں، پھر بھی انہیں مکمل وقت نہیں دے رہی۔ اس نے خود کو ڈانٹا۔ اس کی نیچر اتنی اچھی تھی کہ وہ ہر کسی کو خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ جب ہی اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ انہیں باقاعدگی سے کمپنی دے گی۔ اس نے خود کو ڈانٹا۔ اس کی نیچر اتنی اچھی تھی کہ وہ ہر کسی کو خوش دیکھنا چاہتی تھی۔
جب بھی اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ انہیں باقاعدگی سے کمپنی دے گی، وہ نانا جان کے بیڈ پر چڑھ کر چوکڑی مار کر بیٹھ گئی۔ کیا پڑھ رہے تھے آپ؟ اس نے تکیے پر رکھی کتاب اٹھا لی۔ نیومرولوجی کی کوئی بہت ہی پرانی سی کتاب تھی۔ اسے حیرت ہوئی، لیکن پھر یاد آ گیا کہ امی بھی اسے اکثر بتایا کرتی تھی کہ نانا جان نیومرولوجی اور علم نجوم وغیرہ میں دلچسپ رکھتے تھے۔ اس نے یہی بات نانا جان سے پوچھ لی۔ وہ جھنجھلا گئے۔ ہاں، لیکن تم ان چکروں میں نہ پڑنا، بالکل فضول چیزیں ہیں یہ سب۔ انہوں نے سارا کے ہاتھ سے کتاب لے لی۔ نانا جان، آپ کو ہاتھ دیکھنا بھی آتا ہے نا؟ سارا کو ہاتھ دکھانے کا شوق چڑھایا۔ آتا تھا، بھول گیا۔ وہ صاف انکاری ہو گئے۔ اچھا یہ بتائیے، آپ نے کبھی کسی کو ہاتھ دکھایا ہے؟ وہ انہیں باتیں کرنے پر اکسا رہی تھی۔ ہاں، جوانی میں ایک بار دکھایا تھا۔ ان کا منہ حلق تک کڑوا ہو گیا، جیسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ اچھا، پھر کیا کہا اس نے؟ سارا کو دلچسپی محسوس ہوئی۔ کہنے لگا، تمہاری 2 منگنیاں ہوں گی، پہلی ٹوٹ جائے گی، دوسری جگہ شادی ہوگی۔ پھر کیا ہوا؟ ہونا کیا ہے، گھر والے ان دنوں میرے لیے لڑکیاں ڈھونڈ رہے تھے۔ انہیں جو لڑکی پسند آئی، مجھے کچھ خاص پسند نہیں تھی، لیکن میں نے سوچا منگنی کروا لیتا ہوں، گھر والے خوش ہو جائیں گے۔ جب منگنی ٹوٹے گی تو اپنی پسند بتا دوں گا۔ یعنی آپ کو نانی جان پسند تھیں؟ سارا یہی اندازہ لگا پائی۔ یہ میں نے کب کہا؟ پھر نانی جان سے شادی کیوں کی؟ میں نے کہا کہ خود ہی ہو گئی۔ میں تو نکاح ہونے تک منگنی ٹوٹنے کا انتظار ہی کرتا رہا۔ کم بخت کوئی اناڑی نجومی تھا، ساری زندگی کے لیے پھنسا دیا مجھے۔ نانا جان کو برسوں پرانی بات پر ایک بار پھر غصہ آ گیا، جبکہ سارا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ کتنی افسانوی سی واردات گزری بیچارے نانا جان پر۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ نانا جان خفگی سے اسے ہنستا ہوا دیکھ رہے تھے۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا۔ کمال ہے، سب لوگ سو رہے ہیں اور باہر کا دروازہ چوپٹ کھلا تھا۔ تم اتنی مگن بیٹھی ہو، تم ہی دھیان کر لیتی۔ روشنی سے اندھیرے کمرے میں آنے کے بنا پر وہ اسے بالکل پہچان نہ پایا۔ شاید ماہین وغیرہ میں سے کسی کو سمجھا تھا۔ جب ہی مزے سے جھاڑ دیا، جب ہی اس کی ہنسی کو بریک لگ گئے۔ گرمی کا موسم، پسینے میں شرابور، تھکاوٹ سے برا حال۔ عمر نے بیگ رکھ کر پنکھے کی سپیڈ تیز کی۔ نیم تاریکی سے الجھن ہوئی تو لائٹ بھی آن کر لی۔ پھر اس پر نظر پڑی تو چونکا، جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ سارا ہے، نانا جان نے بتایا تو اس نے جھٹ سلام کر ڈالا۔ وعلیکم السلام، سوری یار، میں پہچان نہیں سکا، ذرا ایک گلاس پانی پلا دو۔ ایک لمحہ کے لیے تو اسے عمر بالکل نانا جان کی کاپی لگا۔ ایک ہی جملے میں 3 کام نپٹا لیے۔ سارا سر ہلا کر باہر نکلی۔ پہلے ٹھنڈا پانی لا کر پلایا، پھر کچھ سوچ کر اسکواش بنا لائی۔ کمرے میں ٹرے رکھ کر نکلنے ہی لگی تھی کہ نانا جان نے اسے روک لیا۔ سب سو رہے ہیں، تم کیا کرو گی، یہاں بیٹھ جاؤ۔ وہ خود تنہائی کے ڈسے ہوئے تھے تو دوسروں کی تنہائی کا خیال بھی رہتا تھا۔ سارا بیڈ کے کونے پر ٹک گئی۔ عمر نانا جان کو مکمل تفصیل سے اپنے سیمینارز اور میٹنگز کے متعلق بتا رہا تھا، جسے نانا جان بھرپور توجہ سے سن رہے تھے، اور اس لمحے سارا کو نانا جان کی عمر میں دلچسپی کی اصل وجہ معلوم ہوئی۔ وہ انہیں ٹال نہیں رہا تھا، بلکہ پوری سنجیدگی سے بات کر رہا تھا۔ عمر کے متعلق ابھی چند لمحوں پہلے لگائے جانے والا اندازہ سارا نے خود ہی رد کر ڈالا۔ نانا جان کو مطمئن کرنے کے بعد اس نے سارا سے بھی تفصیلی احوال دریافت کیا۔ امی، بابا، مزمل، مبشر تک کا حال احوال پوچھنے کے بعد وہ اٹھا تھا۔ میں ذرا فریش ہو جاؤں ابا جان، گرمی بہت ہے۔ ہاں جاؤ، انہوں نے فوراً گردن ہلا کر اجازت دی۔ وہ بیگ اٹھا کر باہر نکل گیا۔ سارا نے ایک بار پھر نانا جان سے باتیں شروع کر دی۔ اب وہ انہیں اپنی اور امی بابا کی روٹین بتا رہی تھی۔ عمر کو دیکھ کر اسے نانا جان سے بات کرنے کا طریقہ کچھ سمجھ آ گیا تھا۔ وہ دلچسپی سے سن رہے تھے۔ پھر انہیں نیند آنے لگی۔ سارا انہیں لٹا کر ٹرے اٹھائے کچن میں چلی آئی۔ عمر شاید کھانا گرم کر رہا تھا۔ مجھے تو خیال ہی نہیں آیا
ان سے کھانے کا پوچھ لوں، حالانکہ بالکل دوپہر کا وقت تھا۔ اسے اتنی شرمندگی ہوئی کہ ایک لمحے کو تو اس کا دل چاہا یوں ہی چپ چاپ واپس پلٹ جائے، ایسے کہ عمر کو خبر ہی نہ ہو۔ قریب تھا کہ وہ اپنے پروگرام کا عملی جامہ پہناتی کہ عمر نے پلٹ کر اسے دیکھ لیا۔ اور سارا، کھانا کھا لو، اس نے فوراً ہی اسے بھی آفر کی۔ آپ ہٹے عمر بھائی، میں گرم کر دیتی ہوں۔ وہ جھجکتے ہوئے ذرا قریب آئی۔ بس یہ تو میں نے کر ہی لیا، اصل میں رات میں کھانا کھایا ہوا ہے، صبح میٹنگ کے لیے جلدی نکلنا تھا، ناشتہ نہیں کر سکا، پھر فلائٹ کا ٹائم ہو گیا اور سفر میں مجھ سے کھایا نہیں جاتا، اسی لیے خوب بھوک لگ رہی تھی۔ فریج سے پانی کی بوتل نکالتا وہ ہلکے پھلکے انداز میں باتیں کر رہا تھا کہ ہنیوں تک آستینے فولڈ کیے وہ خاصا فریش لگ رہا تھا۔ سوری عمر بھائی، مجھے بھی خیال نہیں رہا، ورنہ مجھے پہلے ہی آپ کو کھانے کا پوچھنا چاہیے تھا۔ عمر کے سادہ اور بے تکلفانہ انداز سے اسے بھی کچھ ہمت ہوئی کہ جھٹ وضاحت دے ڈالی۔ چلو، تم اتنی غلطی کی تلافی اس طرح سے کرنا کہ کھانے کے بعد مجھے زبردست سی چائے بنا کر پلا دینا۔ وہ خوش دلی سے مسکرایا اور سارا، جو اس قسم کے فقرے سننے کی منتظر تھی کہ تم مہمان ہو، تم سے کام کرواتا اچھا لگوں گا، اس بے تکلفانہ فرمائش پر جی ہی جی میں حیران تو ہوئی، لیکن مسکرا کر سر ہلا دیا۔ کمال ہے، تم لوگ نے تو عمر بھائی کا ہوا ہی بنا رکھا تھا، وہ تو اتنے اچھے ہیں۔ رات کے کھانے کے بعد واک کے دوران سارا کو اچانک ہی کچھ یاد آیا تھا۔ لو، ہم نے کب کہا کہ وہ برے ہیں؟ ماہین جھٹ برا مان گئی۔ یہ اون اور ولید وغیرہ جو باتیں کر رہے تھے ان کے متعلق سارا نے یاد دلایا۔ یہ جو جلتے ہیں ان سے، ثانیہ نے بلاک تبصرہ کیا۔ میرے متعلق کچھ کہا تم نے؟ 2 قدم آگے چلتا اون ثانیہ کی بات سن کر پلٹا تھا۔ ہاں، ثانیہ صاف گوئی کی انتہا پر تھی۔ لڑکی، کچھ ادب سے بات کرنا سیکھ لو، ورنہ تمہاری اور میری والدہ محترمہ کے ارادوں پر پانی پھر جائے گا۔ اور بائی دی وے مس سارا احمد، آپ سے عمر بھائی کے متعلق ہم نے کیا غلط بات کی تھی؟ اس نے ثانیہ کو نمٹاتے ہوئے سارا کی طرف رخ کیا۔ کیوں، تم یہ نہیں کہتے تھے کہ عمر بھائی بہت انٹلیکچوئل ہیں، ان کا ذہنی لیول ہائی ہے، اور یہ کہ محروق کی طرح کے ہیں، خود پسند ہیں وغیرہ وغیرہ؟ سارا نے تفصیل سے یاد دلایا۔ غلط، بالکل غلط، 85% سراسر تمہاری اپنی ذہنی اختراع ہے۔ ہم نے یہ ضرور کہا تھا کہ وہ دونوں ہی انٹلیکچوئل ہیں۔ اب تم نے خود ہی فرض کر لیا کہ ہر ذہین شخص خود پسند ہوتا ہے۔ اگر محروق خود پسند ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ ہمارے عمر بھائی بھی ایسے ہی ہیں، حالانکہ دلچسپی اور مشاغل تو ان دونوں کے واقعی مشترکہ ہیں، لیکن مزاج بہت مختلف ہے۔ ہمارے عمر بھائی تو بہت مختلف ہیں۔ ولید نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ اور جہاں تک ذہنی لیول کی بات ہے تو وہ تو ان کا واقعی ہائی ہے۔ اب اگر تمہارے ساتھ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بات کرتے ہیں تو یہ ان کی خوش مزاجی ہوئی نا، ورنہ تم سے اور کیا بات کر سکتے ہیں وہ؟ اس نے چھیڑا تو سارا واقعی شرمندہ ہو گئی۔ جی نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں، گھر کے لوگوں سے تو بندہ عام سے ہی باتیں کرتا ہے، تم لوگ پتہ نہیں الٹی سیدھی ہانکتے ہو۔ زویا نے اس کی شرمندگی محسوس کر کے ولید کو ڈپٹا۔ مذاق کر رہا ہے یہ؟ سعد نے ذرا غور سے سارا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تسلی دینا چاہی۔ آنکھوں میں ہلکی سی نمی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، حد سے زیادہ حساس، جتنا دوسروں کو خوش رکھنے اور خوش دیکھنے کے لیے سرگرم رہتی تھی، اتنی ہی اپنی ذات کے لیے بھی حساس تھی۔ ولید کے عام سے انداز میں بھی کی گئی بات اسے اپنی سبکی کا احساس ہوا تھا، اور اس کی آنکھیں تو آئینہ تھی، ایک پل میں اندر کی ہر سوچ عیاں کر دیتی۔ لیکن مقابل بھی ان کے اپنے کزنز تھے، منٹ میں ہی موضوع بدل دیا۔ ولید نے بھی اپنی ہر لمحے مذاق کی عادت پر خود کو ڈپٹا تھا۔ یار، مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے، کیا کروں؟ ولید نے سرد آہ بھرتے ہوئے سب کو مطلع کیا۔ ماہین کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ہیں؟
ہے ना वलीद भाई, मुझे भी एक लड़की बहुत अच्छी लगती है। मैं तो मामा से कहता हूँ उसे हमज़ा से छीनकर मेरी बहन बना दें। आप भी अपनी मामा से कहकर उसे बहन बनवा लें। वलीद ने तो सबका ध्यान बटाने और कुछ और ही अपनी कहती हुई बात का असर ज़ाहिर करने के लिए यूं ही शोशा छोड़ा था, लेकिन वो शाहजिल को भूल गया था जो जोया की उंगली पकड़कर सबके साथ चल रहा था। बाकी सब तो शाहजिल की बात पर मुस्कुराए थे। माहीन को खूब हंसी आई। और तुम्हारे बड़े दांत निकल रहे हैं। वलीद ने उसे घूरा, लेकिन उसकी हंसी ना रुकी। ज़्यादा मज़ा उस बात पर आ रहा था कि अब वापस जाकर शाहजिल को एक एक को पकड़कर उसने ये बताना था। वो खूब फंसा था और हुआ भी यही, बल्कि शायद इससे भी बढ़कर। शाहजिल को घर वापसी पर सबसे पहले नाना जान मिले थे और सीधा उनके चेयर पर जाकर लटका था। अब्बा जान, आपको पता है वलीद भाई के घर बहन आने वाली है। ये इत्तला आम थी। सादिया मोमानी ने बौखलाकर इर्द गिर्द देखा। सभी अपनी हंसी रोक रहे थे। तुम्हें किसने बताया? नाना जान बाकी सबकी तरह बात की तह तक नहीं पहुँचे थे। वलीद भाई ने बताया है, उन्होंने पसंद भी कर ली। शाहजिल ने ऐलान किया तो जहाँ सादिया मोमानी ने सुकून का सांस लिया, वहीं वलीद भाई शर्मिंदगी छुपाते सीढ़ियाँ चढ़ गए। सारा भी सब कुछ भूल भाल कर हंस रही थी, जबकि मिसबाह मोमानी अपने लाडले शहजादे की बातें बेचारगी से सुन रही थी, जो अब इतने सारे हाजरीन महफिल में मुअतबर बना था, किसी और मौजू पर इजहार ख्याल कर रहा था। आज नाना जान अंकल एहसनुल्लाह की तरफ जा रहे थे। उनको लेकर जाने वाला यकीनन उमर ही था, बल्कि ये प्रोग्राम उमर ने ही बनाया था। आज ऑफिस में काम कम था तो उसने फ़ोन करके उन्हें तैयार रहने का कह दिया था और अब ऑफिस से आते ही फ्रेश होकर वो एक बार फिर बाहर निकलने को तैयार था। सारा, तुम भी चलो। सारा दिन घर में पड़ी रहती हो। घर में किसी को ख्याल ही नहीं कि बच्ची को इतनी दूर से आई हुई है, कोई शेयर ही करवा दें। नाना जान को गाड़ी में बैठते बैठते अचानक ही इसका ख्याल आया था। और जो बड़े सुकून से माहीन के साथ लॉन में टहल रही थी, गड़बड़ा कर रह गई। नहीं तो नाना जान, मैं घर में ही ठीक हूँ। उसने जल्दी से उसको इत्मीनान दिलाया। लो, कैसे ठीक हो? आओ बैठो गाड़ी में। वापसी पर आइसक्रीम भी खा लेना। वो उसे बच्चों की तरह लालच दे रहे थे। सारा ने बेचारगी से एक नज़र माहीन पर डाली और दूसरी अपने कपड़ों पर डाली। सादा से लॉन के सूट में मलबूस, बालों को बैंड में जकड़े, बिल्कुल घरेलू हुलिये में थी। लेकिन ये बारीकियां नाना जान कैसे समझ सकते थे? वो लंबा सांस खींचती गाड़ी की तरफ बढ़ी। तुमने अगर चेंज करना है तो कर लो, हम वेट कर लेते हैं, उमर ने कहा, जो अब तक एक तरफ खड़ा नाना नवासी की गुफ्तगू सुन रहा था। उसने तो सारा के चेहरे के तासुरात पढ़कर सादा से अंदाज में कहा था, लेकिन सारा शर्मिंदा हो गई। क्या सोच रहे होंगे उमर भाई कि मुझ में इतनी मैनर्स ही नहीं, ऐसे ही उठकर चलने के लिए खड़ी हो गई। वो वापस पलटते हुए यही सोच रही थी। उन्हें खुद ही टोकना पड़ा। मुझे तैयार होकर आने तक मुस्तकिल यही बात सोचती रही। उमर की जगह अगर वलीद वगैरह से कोई ये बात कहता तो शायद तवज्जो भी ना देती, लेकिन उमर का जो इमेज सब लोग उसके जहन में बना चुके थे, उसकी पेश नज़र वो खुद को हर मामले में इससे दबता हुआ ही महसूस करती थी। सारा रास्ता उमर और नाना जान बातें करते रहे। वो लाताल्लुकी से बाहर के मंजर में खोई हुई थी। वहाँ जाकर नाना जान तो अक्सर भूल कर एहसान अंकल के स्टडी में चले गए और वो उमर ड्राइंग रूम में माहरूक की वालदा के पास बैठ गए। माहरूक की वालदा सारा को बिल्कुल अपनी बेटी की कॉपी लगी। बज़ाहिर बहुत अपनायत भरा अंदाज था, लेकिन अपनायत भी अगर हद से बड़ी महसूस हो तो ओवर लगती है। उमर शायद उनकी बातों का आदी था, उसे इत्मीनान से बैठा था। जैसे ही माहरूक उन लोगों के पास आकर बैठी, आंटी नमाज के लिए उठ गई। माहरूक सारा को उमर के साथ देखकर हैरान हुई थी। तुम्हारी इस कज़िन से तो मैं बहुत इम्प्रेस हो गई हूँ। उमर कितनी छोटी सी लगती है और इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स कर रही है। अमेजिंग है ना? माहरूक ने कहा तो सारा ने चौंक कर उमर को देखा। वलीद की इस रोज़ की कही हुई बात याद थी अब तक माहरूक को।
اسے اگر پتہ ہوتا کہ محترمہ کی یادداشت اتنی غضب کی ہے تو اپنے یہاں آنے کے فیصلے پر نظر ثانی ضرور کرتی۔ اپنے آرٹیکلز ضرور پڑھوانا، مجھے انگلش میگزینز میں لکھتی ہو نا، بلکہ ایسا کرو یار، ہم آج کل ایک پینٹنگ ایگزیبیشن کروا رہے ہیں، وہاں وزٹ کرو، پھر اس کے متعلق کچھ لکھو۔ سچی بڑی خوشی ہوتی اتنی چھوٹی لڑکیوں میں اتنا ٹیلنٹ دیکھ کر۔ وہ اتنا آپاؤں والے اسٹائل میں بول رہی تھی کہ سارا کو اپنا آپ واقعی چھوٹا سا لگا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے عمر کی طرف دیکھا، پتہ نہیں انہیں جھوٹ کا اندازہ ہو یا نہیں۔ اس نے عمر کے چہرے کے تاثرات جانچنا چاہے، لیکن کچھ اندازہ نہیں ہوا۔ ماہ رخ نے اب عمر سے پینٹنگ ایگزیبیشن پر بات کرنی شروع کر دی تھی۔ سارا کو ان دونوں کے بیچ اپنا آپ غیر اہم لگا۔ کچھ دیر تک تو اسے چپ کر کے سنتی رہی، پھر غصہ آ گیا، آخر میں بھی تو مہمان ہوں، یہ کیا ساری باتیں خود عمر بھائی سے کر رہی ہے؟ اس کی باتوں سے سارا کا اندازہ ہو رہا تھا جیسے وہ کسی NGO سے منسلک ہے۔ 2-4 دن پہلے اس نے نانا جان کے کمرے میں پڑے میگزینز میں پاکستان میں NGOs کے کردار کے متعلق آرٹیکلز پڑھے تھے، پھر نانا جان سے اس موضوع پر تفصیلی بات ہوئی تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے ماہ رخ سے پوچھ ہی لیا، آپ کسی NGO سے تعلق رکھتی ہیں؟ ہاں یار، کچھ عرصہ پہلے ہی جوائن کیا ہے میں نے، ایجوکیشن، ہیلتھ، پاورٹی ایلیویشن کے لیے کام کرتی ہے ہماری NGO۔ ماہ رخ اسے تفصیل بتانے لگی۔ پھر کیسا چل رہا ہے کام؟ سارے نے دلچسپی ظاہر کی۔ کام کیسا چل سکتا ہے؟ جو کچھ ہماری پلاننگز ہے اور جو ہماری NGO کے بنیادی آبجیکٹس ہیں اس کے حساب سے تو ابھی ہم بہت پیچھے ہیں، بس فنڈز کی پرابلمز ہوتی ہیں ساری۔ ہمارے ہاں کے لوگ تو آپریٹیو نہیں، حالانکہ اگر ہماری ایلیٹ کلاس تعاون کرے تو ہم بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن آپ لوگوں کو تو باہر سے فنڈز بھی ملتے ہیں نا؟ سارا نے اس کی بات کاٹ کر سادگی سے پوچھا تھا۔ وہ گڑبڑائی، ہاں کچھ ملتے بھی ہیں، لیکن ہم محض دوسروں کی امداد پر تو انحصار نہیں کر سکتے نا، ہمیں اپنے وسائل خود بھی پیدا کرنے ہوں گے۔ ماہ رخ نے معتبرانہ انداز اختیار کیا۔ سارا کو اس لمحے وہ ان نام نہاد دانشوروں کی طرح لگی جو محض لفاظی کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ ماہ رخ، یہاں میں تم سے ایگری نہیں کرتا۔ عمر نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ ایئر کنڈیشن آفیسز میں بیٹھ کر اور ایئر کنڈیشنڈ گاڑیوں میں رورل ایریاز کا سروے کر کے ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ہم مثبت سمت میں کام کر رہے ہیں؟ عمر نے کہا تو ماہ رخ چپ ہو گئی۔ وہ اس بات کی تردید نہیں کر سکتی تھی کیونکہ کچھ دیر پہلے وہ عمر سے یہی بات کر رہی تھی کہ پچھلے ہفتے وہ لوگ ایسے علاقوں کا سروے کر کے آئے ہیں جہاں اتنی گرمی تھی کہ وہ ایئر کنڈیشنڈ گاڑیوں سے نکل ہی نہ سکی۔ ماہ رخ کو اس موضوع پر بات کرنا کچھ اچھا نہیں لگا تھا، سو اس نے موضوع بدل دیا۔ لیکن اس بار سارا کو زیادہ دیر تک بور نہیں ہونا پڑا کیونکہ نانا جان نے جلد ہی واپسی کا کہہ دیا۔ واپسی کے سفر میں نانا جان عمر سے ماہ رخ کی بنائی ہوئی پینٹنگز کی تعریف کرتے رہے اور یہ جان کر کے گھر میں جہاں بجا سجائی گئی تصویر ماہ رخ کی بنائی گئی ہے، سارا کو حیرت ہوئی تھی۔ لڑکی واقعی ہر فن مولا ہے، سارا نے دل ہی دل میں تسلیم کیا تھا، ساتھ ہی ایک بار پھر خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ ماہ رخ نے اس سے اس کی کارگزاریوں کے متعلق مزید معلومات حاصل نہیں کی۔ اگر وہ اسے 2-4 سوالات بھی کر لیتی تو اس نے بری طرح پھنس جانا تھا۔ دل ہی دل میں اس نے ایک بار پھر ولید کو ڈپٹا تھا۔ سارا کافی دیر سے عافیہ ممانی کی شکنجے میں پھنسی ہوئی تھی۔ وہ تو پوری نیک نیتی سے دھلے کپڑوں کے ڈھیر سے الجھتی عافیہ ممانی کی مدد کے خیال سے ادھر آئی تھی، لیکن آج شاید عافیہ ممانی کا ذہن بھی خوب ہی الجھا ہوا تھا۔ ایک ایک کر کے کپڑے تہہ کرتے ہوئے انہوں نے سارا سے درجن بھر موضوعات پر اظہار خیال کر ڈالا۔ ان درجن بھر موضوعات میں سے نصف موضوعات اپنے امیر کبیر مائکے کی عمارت کے حصوں کے تھے اور بقیہ نصف کا براہ راست تعلق سعدیہ ممانی سے تھا۔ ڈھیروں شکوے تھے انہیں سعدیہ ممانی سے، اگرچہ بظاہر تو تعلقات میں کافی بہتری آ چکی تھی، لیکن دل میں ابھی بھی ڈھیروں
غلط فہمیاں اور کدورتیں باقی تھیں۔ یہ سارا کو ان کی باتیں سنتے ہوئے معلوم ہو، ان کی اپنی اولاد تو انہیں ان دونوں موضوعات پر بات شروع کرتے دیکھ کر ہی وہاں سے اٹھ جایا کرتی۔ بھاگ یہ سارا کو ان کی باتیں سنتے ہوئے معلوم ہوا، ان کی اپنی اولادیں تو انہیں ان دونوں موضوعات پر بات شروع کرتے دیکھ کر ہی وہاں سے اٹھ جایا کرتی تھی کہ انہیں نہ تو اپنے ماموں کی عمارت سے دلچسپی تھی اور نہ ہی اپنی والدہ اور چچی کے تعلقات سے کوئی سروکار۔ وہ اپنے ذہن کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ایک عدد سامعہ کی تلاش میں رہتی تھی، اور آج سارا کی صورت میں وہ سامعہ انہیں مل ہی چکا تھا۔ سارا نے کئی بار موضوع تبدیل کرنے کی کوشش کی، مگر ہر بار ناکامی ہوئی۔ کئی بار اس نے اٹھنے کے لیے پر تولے، لیکن موقع نہ ملا۔ تھک کر وہ پورے انہماک سے کپڑے تہہ کرنے میں مشغول ہو گئی۔ عمر وہیں ذرا فاصلے پر صوفے پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا، نظریں ہاتھ میں تھامے اخبار پر تھیں، سماعتیں دونوں خواتین پر۔ آج اس نے دیر سے آفس جانا تھا، اس لیے دیر سے سو کر اٹھا تھا۔ ایسی عیاشی اسے کبھی کبھار ہی نصیب ہوتی تھی۔ بہرحال فی الوقت تو سارا کی کیفیات ملاحظہ کر رہا تھا، جو نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن کی عملی تفسیر بنی ہوئی تھی۔ عافیہ مومانی، آپ کا یہ سوٹ مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے۔ عافیہ مومانی کی گفتگو میں جیسے ہی ذرا سا وقفہ آیا، سارا نے جھٹ ان کے اس سوٹ کی تعریف کر ڈالی جسے وہ تہہ کر رہی تھی۔ ہاں، یہ ابرار بھائی نے دیا تھا مجھے۔ انہوں نے فوراً اپنے بھائی کا نام لیا۔ اور مزے کی بات بتاؤں، جس دن ابرار بھائی کا یہ سوٹ لے کر آئے، اگلے ہی دن سعدیہ بازار گئی اور ڈھونڈ ڈھانڈ کر کسی اور رنگ میں بالکل ایسا ہی سوٹ لے کر آئی، اور گھر آ کر ظاہر کیا کہ اس کے ذہن میں میرا سوٹ تھا ہی نہیں۔ اتفاقاً ایک جیسے سوٹ آ گئے، لیکن ہوا یہ کہ اس کے سوٹ کا پہلی دھلائی میں ہی رنگ اڑ گیا، اور میرا دیکھو دوسرا سال ہے، ابھی تک ویسا کا ویسا ہی ہے۔ میرے بھائی بھابھی کی چوائس بہت اچھی ہے، سستی اور 2 نمبر چیز انہیں اچھی نہیں لگتی۔ وہ شروع ہو گئی تھی۔ سارا کا جی چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ سوٹ کی تعریف اتنی مہنگی پڑے گی اسے اندازہ نہ تھا۔ اللہ اللہ کر کے کپڑے تہہ کر کے وہ اٹھی تو سارا نے سکون کا سانس لیا، لیکن سکون کے لمحات عارضی تھے۔ عافیہ مومانی کے اٹھتے ہی سعدیہ مومانی سبزی کی ٹوکری اٹھائے وہاں چلی آئی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی عافیہ؟ انہوں نے سرسری سے انداز میں سارا سے دریافت کیا۔ انداز اگرچہ سرسری تھا، لیکن پھر بھی سوال میں چھپی ان کی دلچسپی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ سارا گہری سانس لے کر رہ گئی۔ مروت کا تقاضا یہی تھا کہ وہ مومانی کے ساتھ سبزی بنوائے، لیکن کپڑے تہہ کروانے کی طرح سبزی بنوانا بھی اتنا آسان نہیں ہوگا، اس کا اندازہ اسے ہوا تھا۔ اس کے تاثرات دیکھ کر عمر کو ہنسی آ گئی۔ وہ سب لوگ تو بہرحال عادی تھے ان دونوں خواتین کی باتوں کے، لیکن وہ نہیں تھی۔ بتایا نہیں تم نے کیا کہہ رہی تھی عافیہ؟ سعدیہ مومانی نے سوال دہرایا۔ کچھ نہیں مومانی، بس وہ اپنے کمر کی درد کے متعلق بتا رہی تھی کہ 4 سال سے علاج کروا رہی ہیں، پھر بھی افاقہ نہیں ہوا۔ اس نے جھوٹ بہرحال نہیں بولا تھا، کیونکہ بات کی ابتدا اسی موضوع سے ہوئی تھی۔ کیا علاج کروا رہی ہے؟ بس دوائیاں کھانے کی شوقین ہے، ایک ڈاکٹر سے بھی ٹک کر علاج نہیں کروایا، آئے دن ڈاکٹر بدل لیتی ہے، ایسے میں کیا فائدہ ہونا؟ انہوں نے جھٹ رائے زنی کی۔ سارا چپ رہی۔ اور میرے متعلق کچھ نہیں کہہ رہی تھی؟ اس بار لہجہ پہلے سے بھی زیادہ سرسری تھا۔ آپ کے متعلق؟ سارے نے سوچنا چاہا۔ ہاں، کہہ تو رہی تھی۔ اسے شاید کچھ یاد آ گیا تھا۔ سعدیہ مومانی کے ساتھ ساتھ عمر بھی چونک گیا۔ زویا کی تعریف کر رہی تھی اور آپ کے متعلق بھی کہہ رہی تھی کہ آپ نے تینوں بچوں کی تربیت بہت اچھی کی ہے، تینوں بچے بے مثال ہیں، خصوصاً زویا۔ اس نے کہا تھا۔ سعدیہ مومانی کو ایک لمحے کے لیے حیرانگی ہوئی، پھر حیرانی پر خوشی غالب آ گئی۔ سارا کی آدھی بات سچ تھی۔ عافیہ مومانی نے زویا وغیرہ کی تعریف واقعی کی تھی، لیکن تربیت کا کریڈٹ انہوں نے ابصار ماموں کو دیا تھا۔ لیکن کسی کا دل کسی کی طرف سے صاف کرنے کے لیے سارا نے اتنی سی ڈنڈی مارنے پر
خود کو حق بجانب سمجھا تھا۔ سعدیہ مومانی کا یقین سیر و خون بڑھ گیا سعدیہ مومانی کا یقیناً سیر و خون بڑھ گیا تھا جب ہی انکساری سی در آئی تھی انداز میں، بیٹے حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے سارے بچے بہت اچھے اور فرمانبردار ہیں۔ اب عزیر بھائی کو دیکھ لو، ثانیہ اور سعدیہ کی کتنی اچھی تربیت کی ہے، بہو عافیہ مومانی کیسے الفاظ تھے۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے کہ شخصی اور ذاتی اختلافات نئی نسل تک منتقل نہیں ہوئے تھے۔ سارہ کو تسلی ہوئی۔ سعدیہ مومانی اسی موضوع پر مزید اظہار خیال کرتی۔ عمر نے بے اختیار ہی سارہ کی اس پرخلوص کوشش کو سراہا جس کی وجہ سے سعدیہ مومانی کا دل یقیناً عافیہ مومانی کی طرف سے کچھ صاف ہوا تھا۔ سب لوگ روشی بجو کی نند کی شادی پر گئے تھے سوائے سارہ کے، جس کا اتنی گرمی میں ایسا کوئی بھی فنکشن اٹینڈ کرنے کا قطعاً موڈ نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ اس نے نانا جان کے بارے میں بھی سوچا جو گھر پر اکیلے تھے۔ ماہین وغیرہ اس کے بغیر جانا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن روشی بجو کا خوف تھا جو ان کی ایسی کوئی بھی غلطی قطعاً معاف نہ کرتی، سو انہیں جانا پڑا۔ مصباح مومانی تو 2 دن سے گئی ہوئی تھی کیونکہ روشی کی نند ان کی فرسٹ کزن تھی، یعنی روشی بی بی ان کے مائکے میں بیاہی گئی تھی۔ خیر باقی ماندہ لوگوں کی روانگی کے بعد سارا مزے سے نانا جان کے کمرے میں آ گئی۔ اب اسے حقیقت میں نانا جان سے باتیں کر کے مزہ آنے لگا تھا۔ نانا جان بھی آج موڈ میں تھے جو برسوں پرانے قصے سنا رہے تھے۔ ہاتھوں کے پیالے میں چہرہ ٹکائے وہ نہایت انہماک سے سن رہی تھی جب اچانک نانا جان کے چہرے پر تکلیف کے تاثرات ابھرے تھے۔ وہ بولتے بولتے ایک دم خاموش ہو گئے۔ کیا ہوا نانا جان؟ سارہ کو ایک دم تشویش ہوئی، لیکن نانا جان اپنے دائیں ہاتھ سے سینے کو مسل رہے تھے۔ نانا جان پلیز آنکھیں کھولیں۔ وہ ان کے چہرے کو ہاتھ میں تھامے ان سے مخاطب تھی، انداز میں گھبراہٹ نمایاں تھی۔ نانا جان شاید اسے تسلی دینا چاہ رہے تھے لیکن لبوں سے الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے۔ وہ بے دم ہو کر بستر پر گر گئے۔ سارہ کے تو ہاتھ پاؤں سے جان نکل گئی، تیزی سے بھاگتی ہوئے باہر آئی تھی۔ بزی ٹون سن کر اسے اور بھی رونا آ گیا۔ اسے تو اور کسی کا نمبر بھی نہیں معلوم تھا۔ بار بار ٹرائی کرنے میں ناکامی کے بعد فون رکھ کر دوبارہ نانا جان کے پاس جا رہی تھی کہ فون کی چنگھاڑتی بیل نے اس کی قدم روک لیے۔ اس نے تیزی سے پلٹ کر فون اٹھایا۔ ہیلو، ہاں یار میں ذرا ایئرپورٹ جا رہا ہوں، لیٹ ہو جاؤں گا تو ممی کو۔ دوسری طرف عمر تھا جو نہ جانے کیا کہہ رہا تھا، اس میں پوری بات سنی ہی نہیں گئی۔ عمر بھائی، اس نے تیزی سے عمر کی بات کاٹی۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا۔ عمر چونک گیا۔ کیا بات ہے سارہ؟ عمر بھائی نانا جان کی طبیعت خراب ہے، میں اکیلی ہوں، آپ پلیز جلدی آ جائیں۔ اس کے لہجے میں آنسو کی آمیزش محسوس کر کے عمر بھی پریشان ہو گیا تھا۔ آرام سے بتاؤ سارہ، کیا ہوا ہے ابا جان کو؟ اس نے اپنی پریشانی سارہ پر ظاہر کیے بغیر پوچھا۔ پتہ نہیں، شاید سینے میں درد ہے، بالکل ہی نہیں بول رہے، آنکھیں بھی بند ہیں۔ سارہ کے رونے میں شدت آ گئی۔ چپ ہو کر میری بات سنو، عمر نے اسے ڈپٹا۔ دیکھو، ابا جان کے کمرے میں جاؤ، ان کے سائڈ ٹیبل پر چھوٹی سی شیشی رکھی ہوگی، اس میں سے ٹیبلٹ نکال کر ان کی زبان کے نیچے رکھو۔ اگر وہاں نہ ملے تو میرے کمرے میں بھی الماری میں ابا جان کی دوائیاں رکھی ہیں، وہاں سے لے کر ابا جان کو میڈیسین دو اور ہاتھ وغیرہ سہلاؤ۔ میں راستے میں ہوں، مجھے گھر پہنچنے میں 10-15 منٹ لگیں گے۔ عمر نے اپنے حواس مکمل قابو میں رکھے تھے۔ سارہ فون رکھ کر سیدھی نانا جان کے پاس آئی۔ شکر ہے دوائیاں وہیں مل گئی۔ اس نے ان کی زبان کے نیچے گولی رکھی۔ نانا جان کی آنکھیں بدستور بند تھیں۔ ان کے چہرے پر تکلیف دیکھ کر سارہ کی آنکھیں اور تیزی سے برسنے لگیں۔ ان کے ہاتھ سہلاتے ہوئے عمر کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی بیل ہوئی وہ تیزی سے باہر بھاگی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر عمر اور پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا، دوائی دے دی؟ گاڑی سے نکلتے ہوئے اس نے پوچھا تو سارہ نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ عمر تشویش کی حالت میں ان کے کمرے کی جانب بڑھا، وہ بھی پیچھے ہو لی۔ ابا جان کیسی طبیعت ہے؟ وہ ان کا ہاتھ تھام کر ان پر جھکا تھا۔ ٹھیک ہوں، انہوں نے تھوڑی سی آنکھیں کھول کر ہاتھ کے اشارے سے بتایا۔ تھوڑی سی دیر میں ہی وہ بالکل زرد ہو کر رہ گئے تھے، لیکن اب چہرے پر
تکلیف کے تاثرات نہیں تھے۔ عمر کو کچھ اطمینان ہوا۔ ان کے قریب بیٹھ کر وہ ان کے ہاتھ سے ہلا رہا تھا۔ سارا ایک کونے میں کھڑی دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ عمر کے آنے سے تسلی سی ہو گئی تھی، ورنہ تھوڑی دیر پہلے تک تو کتنے عجیب سے خدشات ذہن میں آ رہے تھے۔ عمر بہت محبت سے نانا جان کے ہاتھ تھامے ان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ سارا کو اس لمحے وہ بہت اچھا لگا۔ چند لمحوں بعد عمر نے سارا کی جانب دیکھا۔ اف خدایا! عمر نے اس کی شکل شاید اب غور سے دیکھی تھی۔ رو رو کر آنکھیں سوج گئی تھیں، ناک بالکل سرخ ہو رہی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ عمر نے پوچھا تو اس کی آنکھیں ایک بار پھر بھر آئیں۔ بے وقوف لڑکی، اب بالکل ٹھیک ہیں ابا جان۔ اگر ٹھیک نہ ہوتے تو میں انہیں ہسپتال نہ لے جاتا۔ ویسے میں نے ابو کو بھی فون کر دیا تھا، وہ بھی آنے والے ہیں، آ کر چیک کر لیں گے۔ عمر اسے تسلی دینا چاہ رہا تھا۔ اور تم کھڑی کیوں ہو؟ بیٹھ جاؤ، عمر نے کہا تو وہ چپ چاپ چیئر کے کنارے پر ٹک گئی۔ ابا جان، آپ پلیز آنکھیں کھول کر اپنی اس بے وقوف نواسی کی تسلی کریں کہ آپ ٹھیک ہیں۔ عمر نے نانا جان کے مخاطب کیا تو انہوں نے آنکھیں ذرا سی کھول کر اس کی طرف چہرہ کیا۔ بس اب تو یقین آ گیا نا؟ چلو اب جاؤ، منہ ہاتھ دھو لو، میں ہوں ابا جان کے پاس، عمر نے کہا تو وہ باہر آ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں عمر بھی باہر آیا۔ ابا جان سو گئے ہیں، میں چینج کر کے آتا ہوں، تم ان کے پاس بیٹھو۔ عمر نے اس کے قریب آ کر اسے مخاطب کیا تو وہ جو گم سم سی بیٹھی تھی چونک کر کھڑی ہو گئی۔ کیا بات ہے سارا، ڈر گئی ہو کیا؟ عمر اس کے تاثرات دیکھ کر جاتے جاتے رک گیا۔ ادھر آؤ، بیٹھو ذرا اور بتاؤ اب کیوں پریشان ہو؟ عمر اسے صوفے پر بٹھا کر خود اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ عمر بھائی، نانا جان کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی، مجھے ان کے چہرے کا قرب کے تاثرات نہیں بھول رہے۔ سارا ایک بار پھر رو دی۔ عمر حیرت سے اسے دیکھ کر رہ گیا، وہ واقعی بہت حساس تھی۔ عمر کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے کیسے سمجھائے۔ تکلیف تو واقعی بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن سارا، انسان کو تھوڑا سا بہادر بننا پڑتا ہے، ہر قسم کی صورتحال کو فیس کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ سوچو ذرا، اگر مریض کو سنبھالنے والا ہی اپنے حواس چھوڑ دے تو بیچارے مریض کا کیا بنے گا؟ عمر نے ہلکا پھلکا انداز اختیار کیا۔ اٹھو، آپ پانی وغیرہ پیو، بلکہ ایسا کرو، اچھی سی چائے بنا لو، میں ابھی آتا ہوں۔ عمر کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تو وہ بھی سر ہلاتی کچن کی طرف چلی گئی۔ عمر بھائی کی شادی ہو رہی ہے، زویا تازہ ترین خبر لائی۔ اچھا، کب ہو رہی ہے؟ کیا ڈیٹ فائنل ہوئی ہے؟ ولید نے چونک کر پوچھا۔ بس ذرا لڑکی فائنل ہو جائے پھر ڈیٹ بھی فائنل ہو جائے گی، اس نے اتنے اطمینان سے کہا جیسے لڑکی فائنل ہونا کی کوئی مسئلہ ہی نہ ہو۔ لڑکی کے لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لڑکی ہے نا؟ آن ٹی وی آف کرتے ہوئے ان کی طرف متوجہ ہوا۔ کون؟ ماہین چونکی، اس کی بھابھی کا انتخاب ہو رہا ہے اور اسے خبر بھی نہ تھی؟ بوجھو تو جانے، اس نے کسوٹی کھیلنا چاہی۔ معروف امتیاز، ثانیہ فوراً بولی۔ اس میں بوجھنے کی کیا بات ہے بھلا؟ ہاں واقعی تقریباً سب ہی اس سے متفق تھے۔ ابا جان بہت تعریفیں کرتے ہیں معروف کی، ان کا ووٹ یقیناً اسی کے لیے ہوگا۔ ہاں، کل مجھ سے بھی کہہ رہے تھے کہ بہت صحیح لڑکی ہے۔ سارا کو بھی یاد آیا، کل شام کافی دیر تک نانا جان اسے معروف کے متعلق بات کرتے رہے تھے۔ صرف ابا جان کا ووٹ ہی نہیں، عمر بھائی کی خود بھی تو اس سے اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور یہی سب سے اہم بات ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ان دونوں کے مزاج میں بہت فرق ہے، لیکن اس پر کوئی نہیں سوچ رہا۔ ماہین پھنسی پھنسی آواز میں بولی۔ ہم کون ہوتے ہیں سوچنے والے؟ جب عمر بھائی نہیں سوچ رہے، انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی نام لیا ہوگا معروف کا۔ ثانیہ نے اسے سمجھانا چاہا۔ ہاں یار، ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ اس کا لائف پارٹنر اس کے ساتھ اس کے سرکل میں موو کر سکے، اور یہ غلط بھی نہیں۔ اگر حقیقت پسندی سے سوچا جائے تو عمر بھائی کے ساتھ ایسی ہی لڑکی سوٹ کرے گی جو ان کی تمام دلچسپیوں میں ان کا ساتھ دے سکے، ورنہ ہمارے ہاں کے اکثر لڑکیاں تو شادی کے بعد روشی بجو اور افیاپی کی طرح ہو جاتی ہیں، جو شوہر اگر اخبار بھی پڑھ رہے ہوں تو ان کا اصرار ہوتا ہے
کہ اخبار ایک طرف رکھ کر یہ دیکھیں کہ دنیا میں بے ایمانی کس قدر ہو گئی ہے کہ سبزی والا ساری بھنڈیاں پکی پکی دے گیا۔ اب شوہر کو بے شک پکے پکے بھنڈیوں سے خطان کوئی دلچسپی نہ ہو، لیکن بیویوں کی خاطر دنیا کی اس بے ایمانی پر چند جملوں پر مشتمل اظہار خیال ضرور کرنا پڑے گا، یا پھر شوہر کبھی غلطی سے کوئی نیوز چینل لگا لے تو فٹ بولیں گے، چھوڑیں بھی یہ فضول خبریں، ہر وقت دہشت گردی اور جنگ کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، بچوں پر کیا اثر پڑے گا، ذرا سٹار پلس لگا دیں، ساز بھی کبھی بہو تھی، آنا ہے نا۔ زویا نے مفصل نقشہ کھینچا تو سب کو ہنسی آ گئی، وہ واقعی صحیح کہہ رہی تھی۔ ویسے یہ خبر تمہیں ملی کہاں کہ عمر بھائی کی شادی ہو رہی ہے؟ ثانیہ کو اچانک خیال آیا تو زویا سے پوچھا۔ ابا جان تائیں اماں سے بات کر رہے تھے، میں پوری بات تو نہیں سن سکی، بس اتنا ہی پتہ چلا تھا۔ احمق لڑکی، جب تھوڑی بات سن ہی لی تھی تو پوری ہی سناتی۔ سب کو ہی ادھوری بات معلوم ہونے پر تھوڑا افسوس ہوا تھا، لیکن یہ افسوس عارضی تھا۔ اگلے روز نانا جان نے ناشتے کی میز پر خود ہی دھماکہ کر دیا۔ سب لوگ بڑے مگن سے انداز میں ناشتہ کر رہے تھے جب وہ بولے، بھلا بتاؤں، میں نے رات کو فون کیا تھا شائستہ کو، کہنے لگی ابا جان سارہ میری بیٹی ہے، اس سے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کروں گی۔ میں نے بھی جھاڑ دیا اسے، سارہ تمہاری بیٹی ہے تو عمر کوئی غیر ہے، اور پوچھ لیں گے ہم خود ہی سارہ سے، وہ کیا انکار کرے گی۔ ٹھیک کہا نا میں نے؟ وہ بڑے ماموں سے مخاطب تھے۔ میز پر موجود آدھے نفوس جو اس قصے سے ناواقف تھے منہ کھولے انہیں سن رہے تھے۔ سب سے برا حال سارہ کا تھا جو نانا جان کی بات سمجھ کر بھی سمجھنے کو تیار نہ تھی۔ اس نے گھبرا کر بڑے ماموں اور منظم ممانی کو دیکھا کہ شاید نانا جان کی تصحیح یا تردید کر دیں گے، لیکن آج تو بڑے ماموں کا موڈ بھی خوشگوار تھا اور منظم ممانی تو باقاعدہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ سارہ کے حلق میں لقمہ پھنس گیا۔ زویا وغیرہ بھی اس سرپرائز پر اسی کی طرح منہ کھولے ہونک بنی سب کو دیکھ رہی تھی، لیکن پھر جب یقین آیا تو سب کے ہی چہرے جگمگا اٹھے۔ سب سے زیادہ خوشی تو ماہین کو ہو رہی تھی، جس کی پوری بتی سے باہر نکل رہی تھی۔ اس سارے منظرنامے میں صرف ایک عمر تھا جو پورے انہماک سے ناشتے میں مشغول تھا، یوں کہ جیسے اس سے زیادہ اہم کام فی الوقت کوئی نہیں۔ سوچ کر اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ امی کو فون کیا تو انہوں نے اس کی پوری بات سنے اور سمجھے بغیر عمر کی 1001 خوبیاں گنوا ڈالیں۔ وہ کیا بتا دی کہ سارا مسئلہ ان خوبیوں کا ہی تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی امی نے اس سے کہا اگر اسے عمر کی ذات پر کوئی اعتراض ہے تو ابا جان سے بات کر لے، لیکن کوئی ٹھوس وجہ ضرور بتائے، کیونکہ اس کے بغیر وہ اس کی بات ہرگز نہ سنیں گے۔ وہ اپنے باپ کی عادت سے بخوبی واقف تھی، اب بھلا عمر کی ذات پر اسے کیا اعتراض ہوتا؟ اسے تو عمر پر ترس آ رہا تھا جس نے اپنی ذاتی خواہش پر پشت رکھتے ہوئے نانا جان کی خواہش پر سر تسلیم خم کر دیا تھا۔ لیکن پھر بھی امی نے اس سے کہا کہ عمر کی ذات پر کوئی اعتراض، اتنے اچھے انسان کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، باقی سب تو ان کی معروف سے پسندیدگی کو اکثر فراموش کر بیٹھے تھے، لیکن اس کے ذہن سے یہ بات نکل کے ہی نہیں دے رہی تھی۔ فون بند کر کے وہ سیدھی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کس سے بات کریں؟ ماہین وغیرہ بہت خوش ہیں، ولید اور سعد تینوں اسے آتے جاتے چھیڑنا نہ بھولتے۔ عمر سے اس کے بعد کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ شام کو وہ نانا جان کے پاس بیٹھی تھی، تب عمر آفس سے آنے کے بعد وہاں آیا تھا۔ سارہ کو لگا جیسے اس نے ذرا غور سے اسے دیکھا ہے، لیکن وہ اس کے وہاں بیٹھنے کے فوراً بعد وہاں سے اٹھ آئی۔ گھر میں سب کچھ بالکل ویسا ہی تھا، لیکن عجیب سی بے کلی تھی جس نے سارہ کے وجود کا احاطہ کر لیا تھا۔ عمر بھائی، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ ہزاروں دقتوں سے خود کو راضی کر کے وہ عمر کے کمرے تک آئی تھی۔ ہاں آؤ بیٹھو،
عمر کمپیوٹر پر کام کر رہا تھا، اسے دیکھ کر مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات کیسے شروع کرے، جھجک سی ہو رہی تھی۔ عمر بھائی آپ بہت اچھے ہیں، یہ یقیناً ایک ادھورا فقرہ تھا، لیکن اس سے عمر کے لبوں پر بھرپور مسکراہٹ دوڑ گئی جسے چھپانے کی اس نے خطان ضرورت نہ سمجھی۔ ویری گڈ، تم یہی بتانے آئی تھی؟ عمر اس اطلاع پر ازحد متاثر نظر آ رہا تھا۔ عمر بھائی پلیز مذاق میں مت ڈالیں، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں کہ آپ بہت اچھے ہیں۔ بائی گاڈ میں مذاق نہیں ٹال رہا، مجھے بالکل یقین آ گیا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں، اس نے اسی لہجے میں کہا تو وہ زج سے ہو گئی۔ عمر بھائی آپ نانا جان کے کہنے پر راضی ہوئے ہیں نا، مجھ سے شادی کرنے پر؟ آپ پلیز انکار کر دیں، اس نے صاف صاف بات کرنے کی ٹھانی۔ اوہ، وہ جیسے بات کی تہہ تک پہنچا۔ اس نیک مشورے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ اب وہ بھی کچھ سنجیدہ ہوا تھا۔ عمر بھائی ہر شخص اپنے لائف پارٹنر کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچتا ہے، آپ کے ذہن میں بھی ہوگا کہ آپ کی بیوی آپ جیسی آؤٹ اسٹینڈنگ ہو، لیکن نانا جان کو یہ بات کون سمجھائے؟ میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ خفا ہو گئے۔ آپ پلیز انہیں بتا دیں کہ آپ کیسی بیوی چاہتے ہیں، بلکہ جب آپ ماہ رخ کا نام بتائیں گے تو ان کو فوراً سب کچھ بھول بھال کر راضی ہو جائیں گے، انہیں بھی وہ بہت اچھی لگتی ہے۔ عمر کی خود پر جمی نظر محسوس کر کے اگرچہ گھبرا رہی تھی پھر بھی اپنے طور پر اسے راضی کرنے کی کوشش کی۔ اور تم کیا کرو گی؟ عمر نہ جانے کیا جانچ رہا تھا اس کے چہرے پر۔ مجھے کیا کرنا ہے، رزلٹ آنے والا ہے، اکنامکس کی سپلی آئے گی، اسی کی تیاری کروں گی۔ اس نے عمر کے جواب سے جانا کہ وہ اس کا موقف سمجھ گیا تھا، جب بھی ہلکے پھلکے ذہن کے ساتھ بڑی خوشی سے اپنے مستقبل کے پلان سے اسے آگاہ کیا۔ عمر ایک بار پھر توصیفی نگاہوں سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ دل میں ایک کانٹا سا چبھا تھا جب اس کے لبوں سے انکار کی بات سنی تھی۔ نہ جانے ذہن میں کیا کیا خدشات ابھرے تھے، لیکن انکار کی اصل وجہ جان کر ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ بائی دا وے، تمہیں کس نے بتایا مجھے کس قسم کی بیوی چاہیے؟ عمر کو اس صورتحال سے لطف آنے لگا تھا۔ سو مزید جراح کی میرا مطلب ہے، میں اگر خود کو آپ کی جگہ رکھ کر سوچوں تو میرا دل بھی یقیناً یہی خواہش کرے گا کہ میری بیوی بھی میری طرح ہو۔ محترمہ سارہ احمد صاحبہ، اپنے دل کو ذرا قابو میں رکھا کیجیے اور اسے مشورے خطان نہ مانگا کیجیے۔ جن کے لیے خطان نااہل ہو، وہ بدستور مسکرا رہا تھا۔ تم بے فکر رہو، میں یقیناً اسی سے شادی کروں گا جو مجھے اچھی لگتی ہے، اور تمہیں اس سلسلے میں زیادہ ایفیشینسی دکھانے کی ضرورت نہیں، سمجھی؟ اور ہاں، ماہین سے کہو 1 کپ چائے بھجوائے۔ اس نے ہلکے پھلکے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تو سارہ بھی مطمئن ہو کر پلٹ آئی۔ اپنے تئیں وہ عمر کو انکار پر راضی کر چکی تھی، ایک مرحلہ تو سر ہو گیا تھا، لیکن اس کا یہ اطمینان عارضی ثابت ہوا۔ نانا جان کو اچانک ہی عمر اور اس کے نکاح کا شوق اٹھا تھا۔ ہوا یہ کہ شارجہ سے امی آ رہی تھیں۔ نانا جان نے ان کی آمد کا سنتے ہی سارا پروگرام ترتیب دے ڈالا۔ بیٹی کو راضی کرنا ان کے لیے مسئلہ ہی نہیں تھا۔ وہ بھی خوش تھی، امی بھی خوش تھی۔ امی کے ساتھ ساتھ بابا، مزمل، مبشر کے آنے کا پروگرام بھی بن گیا۔ سب خوش تھے۔ وہ ایک بار پھر پریشان ہو گئی۔ عمر پر بھی شدید غصہ آیا۔ وہ سیدھی نانا جان کے پاس چلی آئی۔ نانا جان، عمر بھائی نے آپ سے بات نہیں کی؟ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ ہاں کی تھی نانا جان، کسی سیرپ کی خالی ڈبے پر درج ہدایات پڑھنے میں مشغول تھے۔ پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ میں نے جواب کیا دینا، جھاڑ دیا اس کو، وہ بات ہی اتنی غلط کر رہا تھا۔ سارہ کا سانس رک سا گیا۔ نانا جان پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، ایسی غلط بات بھی نہیں کر رہے تھے وہ۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ نانا جان نے نظریں سیرپ کے ڈبے سے ہٹا کر اس کے چہرے پر مرکوز کی۔ تم بھی یہی چاہتی ہو؟ انداز میں حیرت تھی۔
100% نانا جان، اس کا چہرہ جوش سے تمتما رہا تھا۔ تم دونوں تو احمق ہو، تمہیں نہیں پتا حیات کی خصلت کا بات بے بات الجھتا ہے، بڑھاپے میں تو اور سنکی ہو گیا ہے، سارا فنکشن بے مزہ کر دے گا۔ کون حیات؟ کس کا فنکشن؟ وہ ہونک بنی انہیں دیکھ رہی تھی۔ تمہاری نانی کا بہنوئی، ساری زندگی میری اس سے نہیں بنی، لیکن اب پوتے صاحب کو اخلاقیات کے اعلیٰ تقاضے یاد آ رہے ہیں کہ نکاح کی تقریب میں ان لوگوں کو بھی انوائٹ کرنا ہے۔ نانا جان کے چہرے کے زاویے بگڑے ہوئے تھے۔ اف میرے خدا، اس نے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ عمر بھائی نے یہی بات کی تھی، صرف وہ بیچارگی سے گویا ہوئی۔ کل رات کافی دیر تک وہ نانا جان کے پاس بیٹھا رہا تھا، اسے اطمینان ہو گیا کہ سارا معاملہ وہ خود ہی سنبھال لے گا، لیکن نانا جان کو کچھ اور ہی سٹوری سنا رہے تھے۔ کمال ہے، میں موصوف کی فکر میں ہلکان ہوئی پھر رہی ہوں اور مہمان کی فہرست فائنل کرتے پھر رہے ہیں۔ تم نے تو اپنا فرض ادا کر دیا ہے سارا بی بی، اب اگر وہ خود ہی اپنی پسند سے دستبردار ہو رہے ہیں تو تمہیں کیا؟ دل کے کسی کونے نے خود غرضی سے آواز آئی، لیکن وہ سارا احمد تھی، خود غرضی سے ناشنا۔ جب ہی اپنے دل میں اٹھنے والے اس خیال سے وہ پریشان سی ہو گئی، کیا میں بھی عمر بھائی کو بے اختیار سوچنے لگی، لیکن اگلے ہی پل اس نے خود کو تسلی دی تھی، وہ ہیں ہی اتنے اچھے کہ کوئی انہیں ناپسند کر ہی نہیں سکتا۔ ابھی میرے پاس بہت سے آپشنز ہیں۔ اس نے اپنے آپ کو مضبوط کیا اور پھر کسی فیصلے پر پہنچ کر مطمئن ہو گئی۔ سارا نے انکار کر دیا۔ 2 دن بعد گھر میں دھماکہ ہوا تھا۔ ناشتے کی میز پر موجود تمام نفوس کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ یہ دھماکہ امین ماموں نے کیا تھا۔ سارا نے اس بار مضبوط وکیل کا سہارا لیا تھا۔ اسے اس سلسلے میں صرف ایک کام کرنا پڑا، 4 آنسو بہا کر امین ماموں کی توجہ اپنی ادھوری پڑھائی کی طرف دلوائی تھی۔ اپنے مستقبل کے خواب ان کے گوش گزار کیے تھے۔ ابھی تو اسے اپنا کیریئر بنانا تھا۔ اپنے شاندار تعلیمی کیریئر کا یہ انجام وہ کیسے دیکھ سکتی تھی؟ اور امین ماموں بھانجی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اسے اس کے شاندار تعلیمی کیریئر کی تفصیلات پوچھنا بھی بھول گئے۔ یہ خبر فی الحال نانا جان تک نہیں پہنچائی گئی تھی، سو ان کی طرف سے سکون تھا۔ باقی سب اداس ہو گئے تھے۔ ولید کو شدید غصہ تھا اس پر، وہ خوب بھڑاس نکالتا تھا۔ اور ساتھ بھی وقتاً فوقتاً اسے سمجھاتے رہے تھے، لیکن وہ جو اس سارے قصے کا انتہائی اہم کردار تھا وہ بالکل خاموش تھا۔ سارا کو اس کی خاموشی سے ڈر سا لگنے لگا۔ نہ جانے کیوں اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بھی اس سے خفا ہے، حالانکہ خفگی والی کوئی بات تو نہ تھی اس میں۔ وہ نانا جان کے پاس بیٹھی تھی جب وہ چلا آیا۔ اس کے آنے پر خاموشی سے وہاں سے اڑنے لگی تھی۔ عمر کا سرد رویہ اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ بیٹھو، تم کہاں جا رہی ہو؟ عمر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے نانا جان کے بیڈ پر بٹھایا۔ اور ساری بات بتاؤ ابا جان کو۔ عمر نے کہا تو گڑبڑا گئی۔ نانا جان حیرت سے پوتے کے تیور اور نواسی کے چہرے کا اڑا رنگ دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ انہوں نے پوچھا۔ اپنی لاڈلی نواسی سے پوچھیں کہ کیا ہوا۔ عمر کا لہجہ بدستور خشک تھا۔ سارا کو اس کے اجنبی انداز پر دکھ ہوا، جس کی خاطر اس نے زندگی میں پہلی بار خود سے کوئی فیصلہ کرنے کی جرأت کی تھی۔ وہی اس کے موقف کو سمجھے بغیر کٹہرے میں کھڑا کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ایک دم آنسوؤں سے لبریز ہو گئی۔ مجھے پتا تو چلے کیا ہوا ہے۔ نانا جان اس کے گالوں پر پھسلتے آنسوؤں کو دیکھ کر بے چین ہو گئے تھے۔ جب ہی جھنجھلا گئے۔ جھنجھلا تو عمر بھی گیا تھا۔ اس کے آنسو دیکھ کر اس کے تنے ہوئے اعصاب ایک دم ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ سوچا تھا خوب ڈانٹ پڑواؤں گا ابا جان سے، لیکن اب شرمندہ سا ہو گیا۔ وہ اسی کے لیے تو کر رہی تھی سب کچھ۔ بے وقوف لڑکی، وہ بڑبڑایا تھا۔ ارے کوئی مجھے بھی تو بتائے کہ مسئلہ کیا ہے۔ نانا جان کو بھی جلال آ گیا۔ مسئلہ کیا ہونا ہے ابا جان، محترمہ فیل ہو گئی ہیں۔ اتنے دنوں سے میں کہہ رہا تھا کہ جب تمہیں اپنی کا اتنا پکا یقین ہے تو کچھ تیاری کر لو، لیکن نہیں،
لیکن نہیں کہ اب رو رہی ہیں۔ عمر نے انہیں فی الحال اصل بات سے بے خبر رکھنا ہی مناسب سمجھتے ہوئے بات کا رخ بدلا تو نانا جان نے سکون کا سانس لیا۔ ارے سپلی آ گئی تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ میرا تو خود بھی یہ تیسری بار کلیئر ہوا تھا۔ پہلی بار امین کو نیمونیا ہو گیا، ساری رات اسے گود میں لیے ٹہلتا پڑتا تھا۔ تمہاری نانی کی نیند تو اس زمانے میں بھی غضب کی تھی۔ دوسری بار تمہاری ماں 1.5 مہینے کی تھی، وہ بیمار ہو گئی تھی۔ تیسری بار تمہاری نانی خود بستر سنبھال کر پڑ گئی تھی۔ لیکن اس بار میں نے بھی پرواہ نہیں کی، خوب دل لگا کر پڑھائی کی۔ ارے ہم نے تو بال بچوں والے ہو کر پڑھائی مکمل کی تھی، تمہارے طرح چھوٹے دل کے ہوتے تو کیا کر لیتے۔ نانا جان اب اسے نصیحت کر رہے تھے۔ سارا نے ان کی توجہ اپنے اوپر سے ہٹنے پر سکون کا سانس لیا تھا۔ تم شام کو تیار رہنا، میرے ساتھ معروف کے گھر چلو گی؟ نانا جان کی بات مکمل ہونے پر عمر آہستگی سے اس سے کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ آئے۔ میں اور معروف کے گھر؟ وہ سراسیمگی سے اسے دیکھ کر رہ گئی، جو بات مکمل کرنے کے بعد رکا نہیں تھا۔ میں نہیں جاؤں گی کہیں بھی، اس نے دل میں پکا ارادہ کر لیا۔ لیکن اس نے شام ہوتے ہی ایک بار پھر یاد دہانی کروائی تھی۔ مرتا کیا نہ کرتا، وہ تیار کیا ہونا تھا۔ الجھے ذہن کے ساتھ کپڑے بدل کر بالوں میں برش کیا اور باہر آ گئی۔ مومانی کو بتا کر وہ گاڑی میں آ بیٹھی، جہاں عمر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ گویا اتنا یقین تھا اس کے آنے کا۔ اسے دیکھ کر اس نے فرنٹ ڈور کھول دیا۔ وہ خاموشی سے آ کر بیٹھ گئی۔ کیا میرا رزلٹ واقعی آ گیا؟ سارے دن سے ذہن میں کلبلاتا سوال فوراً ہی زبان پر آیا تھا۔ نہیں، لیکن آ جائے گا، جلدی کیا ہے، تمہاری تو سپلی ہی آئے گی نا، ہے نا؟ وہ پوری سنجیدگی سے بات کر رہا تھا۔ ہاں امید تو ہے، اس نے بھی سادگی سے جواب دیا۔ عمر کے لبوں پر ایک لمحے کے لیے مسکراہٹ دوڑی تھی۔ ہم معروف کے گھر کیوں جا رہے ہیں؟ اس نے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ تم سے کس نے کہا کہ ہم معروف کے گھر جا رہے ہیں؟ ہائے، آپ ہی نے تو بتایا تھا۔ اوہ اچھا، وہ تو میں نے یوں ہی کہا تھا۔ عمر کے اطمینان میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اگر معروف کے گھر نہیں جا رہے تو پھر کہاں جا رہے ہیں؟ وہ پریشان سی ہو گئی۔ تو میں اغوا کر رہا ہوں۔ اس کی پریشان شکل دیکھ کر وہ جھنجھلا سا گیا۔ عمر بھائی پلیز، آپ یوں تو بیہیو نہ کریں میرے ساتھ۔ روحان سی ہو گئی۔ تو پھر کیا کروں؟ میڈلز پہناؤں تمہیں؟ اس نے الٹا اسی سے استفسار کیا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ تم نے کیا کرنا ہے؟ تم پر تو مدر ٹریسا بننے کا بھوت سوار ہے۔ آپ طنز مت کریں، وہ برا مان گئی۔ آخر نانا جان کی نواسی تھی، کچھ ضد انا تو اس میں بھی تھی۔ تم نے شادی سے انکار کیوں کیا ہے؟ عمر نے قدرے سنسان سی جگہ پر گاڑی سائیڈ میں کر کے روکی تھی۔ آپ بھی یہی سوال کر رہے ہیں؟ شکوہ کنہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، کیونکہ مجھے ہی یہ سوال کرنا چاہیے۔ مجھے پتا تھا عمر بھائی، آپ معروف کو پسند کرتے ہیں۔ آپ کا مسئلہ یہی تھا نا کہ آپ نانا جان کو انکار نہیں کر سکتے تھے۔ اس سلسلے میں نے بڑے ماموں سے بات کی تھی، لیکن اب تو آپ میرا ساتھ دیں۔ تمہارا ساتھ ہی تو دینا چاہتا ہوں، وہ بڑبڑایا۔ آئی پرومس، میں نانا جان کو بھی خود ہی راضی کر لوں گی۔ پہلے تو میری خود سری پر ناراض ہوں گے، لیکن پھر مان جائیں گے، کیونکہ وہ تو خود معروف کو اتنا پسند کرتے ہیں۔ اس نے پرجوش ہو کر نہایت خوشگوار منظرنامہ پیش کیا۔ معروف امتیاز، تمہارے اعصاب پر کچھ زیادہ ہی سوار نہیں ہو گئی؟ عمر نے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ اور تم سے کس احمق نے کہہ دیا کہ میں معروف سے شادی کرنا چاہتا ہوں؟ وہ جھنجھلا ہی تو گیا۔ میں تو پہلے دن سے ہی سب سن رہی ہوں کہ آپ اور معروف ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور آپ لوگوں میں اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ سادگی سے وضاحت دے رہی تھی۔ سب سے سنا اور یقین کر لیا، اور میں جو بات اتنے دنوں سے تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ کیوں تمہاری سمجھ نہیں آ رہی؟ کیسی بات؟ سارا نے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا، لیکن اس کے چہرے پر نظر ڈالتے ہی کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ یہی کہ مجھے معروف امتیاز نہیں،
سارا احمد اچھی لگتی ہے اور میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جی؟ اس کی آنکھیں پوری طرح کھل گئیں۔ کئی ثانیوں تک تو کچھ بول ہی نہ پائی۔ یقین نہیں آ رہا تھا جو کچھ اس کے لبوں سے سنا تھا۔ اور ماروخ؟ جب یقین آ گیا تو بے ساختہ ہی زبان سے نکلا۔ عمر گہری سانس لے کر رہ گیا۔ یہ محترمہ تو اس کے اندازوں سے بھی زیادہ احساس ہمدردی کے جذبے سے سرشار تھی۔ ماروخ اور میری واقعی اچھی دوستی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کلاس 2 سے یونیورسٹی لیول تک اکٹھے رہے ہیں، لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ اچھے کلاس فیلو یا دوست ہونے کا خطان یہ مطلب نہیں کہ آپ شادی بھی اسی سے کریں۔ اور جہاں تک معروف کی بات ہے تو تمہیں اس کے لیے بھی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ لڑکی گزشتہ 4 سالوں سے جس شخص کی محبت میں گرفتار ہے وہ میں ہرگز نہیں بلکہ امریکہ میں مقیم اس کا فرسٹ کزن ہے، جس کی واپسی پر دونوں ہنسی خوشی رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائیں گے۔ اور جہاں تک تمہارے تعلق ہے تو تمہارے متعلق ابا جان نے مجھ سے کچھ نہیں کہا تھا، بلکہ میں نے خود اپنے دل کی آواز پر تمہارا نام ان کے سامنے پیش کیا تھا کہ آپ کی یہ احمق سی نواسی جو سارے جہاں کا درد اپنے سینے میں سمیٹے ہوئے ہے مجھے اچھی لگنے لگی ہے۔ عمر کا انکشاف اس کے لیے حیران کن تھا۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اسی پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ اس نے ایک دم نظریں جھکا لی۔ تم نے جسے جو کچھ سنا اس سے اپنی مرضی کا مطلب نکال لیا اور مشکل میں مجھے ڈال دیا۔ وہ بول رہا تھا، اس کا سر شرمندگی سے جھکا جا رہا تھا۔ تمہاری ذہانت کا اعلیٰ معیار دیکھتے ہوئے مجھے بھی یقین آ رہا ہے کہ تمہاری اکنامکس میں سپلی لازمی آئے گی، بلکہ شاید 2-4 اور مضامین میں بھی۔ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ اس نے اس سے زیادہ گویا خود کو یقین دلایا تھا، لیکن انداز میں پھر بھی تشویش تھی۔ عمر کو ہنسی آ گئی، جسے چھپانے کی اس نے قطعاً ضرورت نہ سمجھی۔ اب آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ وہ برا مان گئی۔ میں قطعاً مذاق نہیں اڑا رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ اور سنو، اگر کوئی شک کا کیڑا دماغ میں کلبلا رہا ہو تو ابھی بتا دو، کبھی گھر جا کر دوبارہ کسی کے ساتھ ہمدردی کا دورہ نہ پڑ جائے۔ عمر بھائی پلیز ایسی بات تو نہ کریں۔ وہ خفیف ہو رہی تھی۔ اب جب کہ پتہ چل گیا ہے کہ میں انہی کی خاطر یہ سب کر رہی تھی تو پھر طنز کیوں کیے جا رہے ہیں؟ ایسی بات نہ کرو تو پھر کیسی بات کروں؟ وہ ایک دم مسکرائے اور گڑبڑا سی گئی۔ مجھے نہیں پتا، اب بس گھر چلیں، دیر ہو رہی ہے، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ کوئی انتظار نہیں کر رہا ہوگا، میں بتا کر آیا ہوں کہ ہم ڈنر پر باہر گئے ہیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کس کو بتا کر آئے ہیں؟ امی کو بھی اور ماہین وغیرہ کو بھی؟ عمر کے اطمینان میں قطعاً کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اف خدایا، مومانی کیا سوچ رہی ہوں گی؟ اور ماہین کے جب ہی دانت نکل رہے تھے۔ پہلے تو اسے فکر ہوئی، پھر ڈھیروں غصہ آیا۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے تھا؟ تم سے اظہار محبت کا موقع جو نہیں مل رہا تھا۔ میرے گھر آتے ہی تم ابا جان کے پاس جا گھستی تھی۔ اگر ان کے سامنے کچھ کہہ دیتا تب بھی تم نے ہی ناراض ہونا تھا۔ اف توبہ، یعنی کہ آپ نانا جان کے سامنے بھی کچھ کہہ سکتے تھے؟ وہ غصہ بھول کر حیرت سے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی۔ عمر کے اس کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ او کم آن یار، تمہیں کم از کم اب تم میری شرافت پر یقین آ جانا چاہیے۔ اس وقت تو ابا جان نہیں ہیں، میں نے پھر بھی اظہار محبت دل میں رکھ لیا ہے، مناسب موقع کے انتظار میں۔ اچھا عمر بھائی اب چلے، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ اس نے گھبرا کر اس کی بات کاٹی۔ یہ عمر بھائی تو نہیں لگ رہے آج؟ وہ ہلکے سے بڑبڑائی تھی۔ پچھلے 15 منٹ میں 24ویں بار تم نے مجھے بھائی کہا ہے۔ 25ویں بار میں نے تمہاری زبان سے یہ لفظ سنا تو گاڑی سے اتار دوں گا، سمجھی؟ خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے عمر نے گاڑی سٹارٹ کی تو اسے ہنسی آ گئی۔ عمر کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ طمانینت کے احساس نے اس کے وجود میں جگہ بنائی۔ صاف ستھری سوچ رکھنے والی اس پرخلوص لڑکی کی رفاقت میں زندگی کا سفر یقیناً خوشگوار گزرے گا، اس کا اسے یقین ہو چلا تھا۔